بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تم پڑھو تمہارا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور جامع ام القرا کے آپ استاذ بھی ہیں۔ یہی نہیں، یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے ملک ہندوستان سے ہے اور ہندوستان کے ایک علمی مقام سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی خدمات ہمارے لیے نہایت ہی نمایاں ہیں۔ عالم اسلام میں اس وقت جن سلفی علماء کرام کو یاد رکھا جاتا ہے یا سلفیت کے تعارف کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ان میں شیخ محترم کا بھی ایک نام نہایت ہی احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ اہل حدیث کا تعارف کروانے کے لیے الحمدللہ شیخ محترم اس وقت پوری دنیا میں شہرہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جبھی بھی ایسے مشائقین ہمارے درمیان آتے ہیں تو اس سنہرے موقع سے ہم جتنا استفادہ کر سکتے ہیں اتنا استفادہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تاریخ اہل حدیث کا مطالعہ اگر ہم نے کیا ہو تو ہم جان لیں گے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے علماء کرام کی اتنی قدردانی کی جاتی تھی۔ اس کے لیے آپ پڑھیں جناب اسحاق بھٹی کی کتاب نقوش عظمت رفتہ، یاد عہد رفتگان، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ اس کے پڑھنے کے عادی بنیں۔ سلف صالحین علماء سلف کے ایسے بے باک واقعات اس کے اندر لکھے گئے ہیں کہ جب ہمارے علماء کرام کہیں پر اجتماع کے لیے آتے تھے بیان کرنے کے لیے، لوگوں کا جنون محبت یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ گاؤں سے کئی کلومیٹر باہر جا کر استقبال کرتے ہوئے لے کر آیا کرتے تھے کہ ان کے لیے یہ ایک مژدہ تھا کہ اللہ کا داعی ہمارے شہر میں آیا ہے، لہذا ہم اس سے استفادہ کریں اور اپنی عاقبت بنانے کی کوشش کریں۔ اور یقیناً یہ ہماری بڑی ستم ظرفی ہوگی کہ ایک مہمان از خود ہمارے پاس جب آتا ہے اور اگر ہم اس کی ناقدری کریں تو اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ناشکری نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم اس موقع کو غنیمت جان کر شیخ محترم سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میں نے اعلان کیا کہ آپ سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یہاں پر تشریف رکھیں۔ جیسے ہی سلسلہ بیانات کا ختم ہوگا عشاء کی نماز یہاں پر باجماعت انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ ابھی مولانا عبدالہادی صاحب مدنی بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، لہذا میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ شیخ کی باتوں کو اپنے لیے سدھار کا ایک ذریعہ بنا لیں۔ اور یہاں پر دو سیشن اس وقت چلنے والے ہیں، ایک تو شیخ محترم کا بیان ہوگا اور دوسرا سوالات کا سیشن ہوگا۔ جو احباب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ چٹھی پر لکھ کر خود نہ آئیں بلکہ وہاں سے کچھ لڑکے رہیں گے احباب، وہ آپ کے سوالات کو یہاں تک پہنچا دیں گے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ مناسب سوالات کا انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ اس چھوٹی سی تمہید کے بعد میں فضیلت الشیخ حضرت مولانا وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اللہ رب العزت کا احسان کہ مجھے یہاں لے کے آیا کہ آپ جیسے مبارک چہروں کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ملے۔ خوشی کی بات ہے، الحمدللہ آپ بھی شوق سے آئے ہیں، کوئی آپ کو مجبور کر کے نہیں لایا ہے کچھ سننے کے لیے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف میں سے جو اور اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں ایک وصف یہ بھی ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات سنتے ہیں اچھی بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ جو اسلام اور دین سے اپنا تعلق بھی نہ رکھتے ہیں وہ بھی تاریخ کے اسکالر کی حیثیت سے یہ بتاتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ ہر طرح سے گمراہیوں میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس کو اللہ رب العزت نے مختصر لفظ میں کلام پاک میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات مبارک اللہ کی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کے ذریعے سے ان کو ہدایت کرتے اور ان کا تزکیہ کرتے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تاریخ کا اسکالر بھی بتاتا ہے، تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت کچھ اخلاقی انارکی دنیا میں پھیل چکی تھی۔ ایک ایک ملک کا ذکر کر کے علماء لکھتے ہیں سب سے قریبی مرجع آپ کے جو ہوگا وہ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے مختصر انداز میں پوری دنیا کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی گواہی لے کر کے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آخر یہ صحابہ کرام اچانک صرف 23 سال کے اندر کیوں ایسے ہو گئے کہ اللہ نے اپنی رضامندی کا پوری طور پر رضامندی کا اعلان ان کے لیے کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو مقتہم یعنی سخت ان سے ناراض ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رضامندی کا اعلان ان کے لیے کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وجعل من دون ذلك فتحا قریبا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اسی طرح اور دوسری آیتوں میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد جس چیز سے شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علم کیسے سیکھتے تھے۔ ہمیں چاہیے یقیناً ہمارے اندر جو اور کمیاں آئی ہیں وہ دین کے علم کے بارے میں ہمارا شوق یا ہماری رغبت، ہمارے حرص اور ہماری لالچ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو کوئی ایک بات معلوم ہوتی تھی تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے، سبحان اللہ، اور یہ نہیں فرق نہیں کرتے تھے۔ آج کل ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اپنے فقہائے کرام کے تو کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہی، ان سب کی تفریق بالکل نہیں کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اچھا تجزیہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ان سب کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ پیارے رسول نے کیسے وضو کیا، ایک ایک جز وضو کا وہ دیکھ کر کے اور اسی طرح وضو کرنا چاہتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے،
फ़र्ज़ को आप पर अमल करें और सुन्नत को छोड़ दें। तो मेरे कहने का मतलब है कि 23 साल की मुद्दत में और 13 साल आप देखेंगे सिर्फ तौहीद की तालीम के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैनात किया, और उन्हीं 13 साल की मुद्दत में 13 साल की मुद्दत सिर्फ तौहीद और अल्लाह को एक जानने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए 13 साल की मुद्दत प्यारे रसूल की रिसालत का वक्फ रहा, और 10 साल के अंदर तमाम अहकाम नाजिल हुए। सहाबा इकराम एक एक बात सुनते थे और फिर उस पर अमल करते थे। आपने हदीस सुनी होगी, बहुत ही मशहूर हदीस है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम। इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, औरत हो या मर्द हो, हर मुसलमान पर फर्ज है। कौन सा इल्म ऐसा है जिसका सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है? क्या हर एक के ऊपर फर्ज है कि वो जा करके स्पेशलिस्ट हो जाए दीन का, या कोई ख़ास मिक़दार इल्म की है कि हर एक को जानना ज़रूरी है? इसकी अहमियत को हमें पहचानना चाहिए। हकीकत में इसकी अहमियत को ना पहचानने की वजह से हमारे यहाँ बहुत कुछ तरबियत औलाद में कमी हो रही है। औलाद की तरबियत अगर एक जनरेशन या एक झील जिसको हम कहते हैं, एक झोल भी कहते हैं, और एक ऐसी 100 साल की मुद्दत या 60 साल की मुद्दत के लोगों को अगर तालीम से किसी भी तालीम को के साथ उनको मरबूत किया जाए और दूसरी तालीम से रोक दिया जाए तो उसी तालीम के वो पाबंद हो जाएंगे। क्योंकि प्यारे रसूल ने फरमाया है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर इंसान अल्लाह की इबादत और खालिस दीन इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु यहूदियानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके बाप उसको यहूदी, मजूसी या नसरानी बना देते हैं। गोया तालीम ही इंसान को बदलती है, इसमें कोई शक नहीं। इसी वजह से आप ये नुक्ते रब या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत का एक नुक्ता ये भी जहन में रखें। इसी वजह से सबसे पहले प्यारे रसूल पर जो आयत नाजिल हो रही है, कौन सी आयत नाजिल होती है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया है, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। सुभान अल्लाह, जो बहुत जल्द खराब हो जाता है, लेकिन उसको किस तवज्जो और किस अपने रहमत और मेहरबानी के साए में उसको पाला कि वो बन करके फिर अल्लाह ही से जंग करने लगता है, अल्लाह ही से बातें करने लगता है। इस कदर शौक की अल्लाह से भी बरहम है। जैसा कि कहा है, क्या है उसका दूसरा मिसरा शेख, ये इंसान इस कदर शौक की अल्लाह से भी मरहम है, क्या यही इब्ने आदम है? तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो आयत नाजिल फरमाई पढ़ने की, इससे मालूम होता है कि पढ़ने ही से इंसान का ज़हन बदलता है, बनता है या बिगड़ता है। सबसे पहली तालीम इक़रा बिस्मि रब्बिक। और ये कहना है कि अल्लाह ताला ने जो नाम लिया है पढ़ने का, कि अलल टप जो चाहे नहीं पढ़ें, जो चाहे नहीं पढ़ें, बल्कि रब के नाम से पढ़ो। रब के नाम से जब पढ़ेंगे आप तो सबसे पहले रब की पहचान होनी ज़रूरी है, और रब ने जो हमारे ऊपर वाजिबात नाजिल फरमाए हैं उनका पहचान करना हमारे ऊपर ज़रूरी है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जो लफ्ज़ मुबारक आया है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि जब हम हर एक को, और कुरान के अल्फाज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अगर मुखातब हों, या एक लफ्ज़ ऐसा हो कि जिसमें एक मुखातब हो तो हज़ारों सब जितने मुसलमान हैं उसके मुखातब हैं। गोया कुरान जब आप पढ़ रहे हैं तो जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह वही अकेला है, तो सिर्फ प्यारे रसूल उससे मकसूद नहीं थे, बल्कि आपके पीछे, क्योंकि हम आपके मुत्तबे हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हमारे ऊपर नाजिल हुआ है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो सबसे पहले हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया है उस हुक्म पर अमल करना है, इल्ला ये कि कोई ऐसा हुक्म हो जो प्यारे रसूल के साथ खास हो। प्यारे रसूल ने जो फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कौल इक़रा बिस्मि रब्बिक, हर शख्स मुखातब है। जब कुरान खोलता है एक आम आदमी तो गोया ये समझे कि अल्लाह ताला मुझे डायरेक्ट खिताब कर रहा है, सीधा मुझे को खिताब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों के एक फर्द हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो। तो गोया हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास करें कि हम भी मोमिन हैं, हमारे
سامنے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور اللہ کا یہ کلام ہمیں مخاطب کر رہا ہے. تو اس احساس کے ساتھ ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو ایک خشوع اور خضوع بھی آئے گی، آپ کی خضوع آئے گا آپ کے قرات میں، آپ کے دل میں، اور پھر دل میں نرمی آئے گی، پھر دین کی طرف رغبت بڑھے گی. تو قرآن کے میں تدبر کے معنی بھی یہی ہیں، ایک جز ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے حکم دیا اقرا ہر شخص کو، اسی کی تفسیر میں پیارے رسول نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا ہر مسلمان عورت ہو یا مرد ہو فرض ہے. کون سا مقدار یا کس مقدار کا علم ہر شخص کو فرض ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھیں بہت سے علماء نے واضح طور پر تفسیرات. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیے کہ صحابہ آتے تھے، یہ نہ کوئی سوچے کہ نہیں ہر شخص مکلف ہے کہ اونچے سے اونچی دین کا اونچی سے اونچی تعلیم دین کی لے، نہیں، بلکہ اس حد تک اس کو علم سیکھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے قبر کے 3 سوالوں کا جواب دے سکے. سبحان اللہ، قبر کے 3 سوال کیا ہیں؟ یہی خلاصہ حیات ہے، یہی خلاصہ دین ہے، یہی خلاصہ مرضی رب ہے. ابھی ہمارے بزرگ جو بتا رہے تھے یقیناً کہ جب تک ہم اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستیوں والے اللہ پر ایمان لانے کا حق جو ہے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان کے اوپر آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس مقدار کا علم ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے. مقدار علم وہ ہے جو ہم نے بتایا دوسرے لفظ میں کہ 3 سوال قبر کے ہر آدمی کو ذہن میں رکھنے ہیں. ہر مسلمان یقین رکھتا ہے کہ آدمی کو بہرحال مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اللہ کا اعتراف بھی نہ کرنے والا ہو، لیکن موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر پا رہا ہے، لیکن موت کے بعد کیا کچھ ہونا ہے اس پر ہمیں ایمان بالغیب کر کے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ اور پھر آخری رسول حضرت عیسیٰ کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات، اللہ کے اوصاف، فرشتوں اور دوسری چیزوں کے جتنے غیب کی باتیں ہیں ان پر ایمان لانے کا ہمیں واجب لانا ہمارے اوپر واجب کیا ہے. اور پھر انہی ایمان بالغیب میں ہر ایک نے قبر اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا حشر اور قیامت کا دن آنے والا ہے اس میں جو کچھ حساب کتاب ہونا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. جب ان 3 سوالوں کو ذہن میں رکھے گا تو پھر جس طرح ایک طالب علم امتحان میں جاتے ہوئے اختبار میں جانے کے لیے تیاریاں کرتا ہے اسی طرح انسان زندگی بھر اس کے لیے تیار رہے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے ایمان بالآخرت ہمارا بہت ہی دھندلا ہے، بہت ہی کمزور ہے. اگر آدمی ایمان لے آئے اس بات پر کہ یقیناً ایک کوئی بھی کام ہو، نیک ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی بھی کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے سامنے لایا جائے گا. تو یقیناً اس دنیا میں ہمیشہ انسان بچ کر کے زندگی گزارے گا اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو، جس سے بھائی کو تکلیف ہو، جس سے رشتہ دار کو تکلیف ہو، جس سے چلتے پھرتے جانور کو بھی تکلیف ہو. آپ جانتے ہیں کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم کرنے کو جائز نہیں کہا ہے. دخلت امرأۃ فی النار فی ہرہ. آپ نے سنی ہوگی حدیث کی ایک عورت جہنم میں صرف اس وجہ سے داخل ہوئی کہ ایک بلی پر ظلم کر دیا تھا اس نے. اسلام یہ امن کا مناد ہے، امن کا داعی ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہے یقیناً کہ دنیا میں امن ہو تو کم سے کم اسلام میں تعزیرات اسلام یا حدود اسلام جو ہیں یا دنیا میں اگر اس کی تنفیذ ہو جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی ظالم ہے تو اس کو بدلہ دیا جائے تو انشاءاللہ ہر ایک آدمی آرام سے سو سکتا ہے. میں دور نکلا جا رہا ہوں شاید، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون سا مقدار علم کا، کون سی مقدار ہر ایک کو جاننے کی ضرورت ہے، وہی ہے کہ من ربک.
3 سوال قبر میں پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم قبر میں جاتے ہی ہمارا حساب ہوگا، اور قبر وغیرہ کے ذکر سے بھی ہم غافل ہیں یقیناً۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو قبروں کی زیارت وزٹ کے لیے جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم چیز ہے، خاص طور پہ اس مادی دور میں جب کہ انسان کا دل سخت ہو چکا ہے پتھر سے بھی زیادہ، تو ایسے مواقف اور ایسے مواقع ڈھونڈتے رہنا چاہیے جہاں دلوں کو نرم کرنے کا موقع ملے۔ قبر کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، جاہلیت کے زمانے میں قبروں پر جاتے تھے تو عورتیں وہاں جاتی تھیں اور بہت کچھ شور شرابہ اور شور غل کر کے روتی تھی، مرد لوگ جاتے تھے تو فخر سے کہتے تھے یہ ہمارا سخاوت کا پہاڑ ہے، یہ شجاعت کا پہاڑ ہے، اس طرح کی بیکار کی اور لغو باتیں کیا کرتے تھے۔ پیارے رسول نے اسی وجہ سے اسلام کے شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا فزوروہا، جب دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے دلوں میں ایمان جانگزی ہو چکا تو کہا فزوروہا، اس کی قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دلائے گی۔ آپ جب قبرستان جائیں تو کم سے کم یہ تصور لیں کہ اس قبر میں ہمارے والد تھے، الحمدللہ ہمارے والد ہیں اور ہمارے والد زندہ تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ احسان کیا، ان کے لیے دعا کریں، اور پھر سوچیں کہ ہمیں بھی وہاں آنا ہے اور اس مٹی میں ہمیں بھی سونا ہے۔ آخر کہیں گے کہ آپ جب قبر کی زیارت کریں گے تو کیا مشروع ہے آپ کے لیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ پیارے رسول قبر کی کوئی زیارت کرے تو کیا کہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، ایک لفظ میں السلام علیکم دار قوم مومن، اے قبروں والے اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو، انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی تمہیں آ کے ملیں گے، جس طرح تم یہاں آئے ہو جی زندگی لمبی لے کر کے اور پھر قبروں میں دفن ہو، ہم بھی اسی طرح، وہ ہم بھی اسی طرح ہونے والے ہیں، قبر کی یاد آئی کم سے کم۔ تو کتنے لوگ ہیں اس سنت کو، خاص طور پر ایسے دنوں میں جب کہ لوگ دنیا ہی میں پھنسے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ دل پہ زنگ اور دنیا کی محبت غالب ہو رہی ہے، تو ایسے مواقع پر جا کر کے اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ پیارے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کوئی چیز خاص طور پہ جب آپ کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے احساس زیادہ نہیں رہتا، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ یتیم کے پاس سے ملو اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہوگا۔ دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں اگر جمع کی جائیں کہ دل کے نرمی اور دل کو کی سختی کو ختم کرنے کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے کیا کیا علاجات ہیں، بہت کچھ اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ تو 3 سوالات جو قبر کے ہیں، من ربک، اللہ کے بارے میں ہر ایک کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہم سب کا مالک ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کے اوصاف کیا ہیں، ان پر ایمان لا کر کے ہم زندگی گزاریں، اجمالی طور پر، پوری تفصیل نہیں تو کم سے کم اللہ رب العزت اکیلے ہیں، ان کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ قل هو اللہ، یہ چھوٹی صورتیں، مشکل یہ ہے، صحیح بات ہے کہ عربی جب تک آدمی نہ پڑھے اچھی طرح تو دین کو سمجھنا، خاص طور پہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اگر اچھی طرح عربی پہ عبور نہ رکھیں تو دین کے سمجھ میں بہت کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ عام آدمی تو نہیں سیکھ سکتا ہے، پیارے صحابہ کے زمانے میں بھی فارس فتح ہوا اور دوسرے ملک فتح ہوئے، لیکن اس میں فوری طور پر عربی سب نے نہیں سیکھی، لیکن کم سے کم جو آیتیں پڑھتے تھے کلام، جو صورتیں پڑھتے تھے صلاۃ میں، نماز میں یعنی، یا جو اذکار پڑھتے تھے ان کا معنی ان کو بتایا جاتا تھا، سمجھتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمد کو 2500 سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس کا معنی کیا ہے؟ تو گویا اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح، اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے، اللہ کے اوصاف کیا ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز، غفور، شکور، ستار، غفار، باری، خالق، یہ سب اوصاف ہمیں اس پر ایمان لانے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے ہاتھ ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اس پر اسی طرح ہمیں ایمان لانا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو چھوڑ کر کے اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اللہ کا تصور کیا، اس میں غیر مسلم قوموں کو چھوڑ دیجئے، مسلم قوموں میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کتنے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہیں،
हालांकि अल्लाह ताला ने अपनी जगह बता दी है अर्रहमान अल अर्श इस्तवा। इसका समझना आदमी के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह की मिसाल बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मिसाल दी जाए तो इसका समझना मुश्किल नहीं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और अर्श कहाँ है? सातों आसमान पर है, जहाँ की अल्लाह के रसूल मेराज करके गए थे और सातों आसमान के नीचे अर्श के नीचे रह करके अल्लाह से हम कलामी हुई। ये चीज़ इसका समझना मुश्किल नहीं है। एक मामूली घर का बड़ा आदमी होता है, 10 कारिंदे उनके साथ होते हैं घर के एक कोठरी में बैठ करके, या आजकल एक बहुत बड़ा ताजिर हो, एक टेलीफोन के जरिए से पूरे अपने काम को डील करता है। तो फिर अल्लाह के बारे में आप क्यों हर जगह कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर होकर के और करता है? अल्लाह देखते हैं, हुक्म देते हैं। अल्लाह इंसान की तरह नहीं है, लैसा कमिथलिही शै। अल्लाह ताला का कोई काम करना होता है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन, हो जा। और अगर उसको अम्र कुन से नहीं करना है तो फरिश्तों के जरिए से वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के झुंड को, अल्लाह के फौज को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। कोई जमीन आसमान का कोई हिस्सा नहीं ऐसा खाली है कि जहाँ फरिश्ते सजदा रेज़ ना हो। बहुत है, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, आपके पास आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते जान निकालने वाले हैं, अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करने वाले हैं। इस मजलिस में भी अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं इंशाअल्लाह, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहाँ भी चंदा आदमी अल्लाह के जिक्र के लिए बैठे हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, उन पर इत्मीनान और सुकून नाजिल होता है। और अल्लाह ताला उनके ज़रिए से फ़ख्र करता है कि देखो हमारे बंदे क्या कर रहे हैं, हमारा जिक्र कर रहे हैं मलाए आला में फरिश्तों के ज़रिए। वही फरिश्ते वो जिन्होंने कहा था कि लिमा क्या अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यसफ़िकु दिमा, ऐ अल्लाह ताला तू ऐसी ज़ात क्यों पैदा करेगा जो जा करके दुनिया में फसाद मचाए। तब जब ये इंसान अल्लाह की बात करता है तो अल्लाह ताला फ़ख्र से बयान करते हैं। अरफात के मौके पर जाऊनी इबादी शअसन गुबरन, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने कहते हैं कि मेरे बंदे परागंदा हाल, परागंदा बाल, शअसन गुबर आए हैं, क्या चाहते हैं? फरिश्तों के सामने फ़ख्र से अल्लाह ताला बयान करते हैं जाओ हमने सबको माफ़ कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह के बारे में हमें जानना है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अब जो शख्स अक़ीदा रखे कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं है, यकीनन अल्लाह की मुखालफत कर रहा है, प्यारे रसूल की मुखालफत कर रहा है। जितनी आयात अहादीस आप देखेंगे उसमें अल्लाह ताला का अर्श पे होना। इसी तरह अल्लाह के तमाम 99 नाम और बहुत से नाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने बताया भी नहीं है सबको, लेकिन 99 नाम ऐसे हैं जिनको चुन करके कोई भी नाम आप गिन ले तो इंशाअल्लाह और उस पर यकीन रखें तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिले होने का सबब होगा, जैसा कि प्यारे रसूल ने फरमाया है। तो उन नामों पर हमें यकीन रखना चाहिए, उन सिफात पर। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह वहाब है, अल्लाह रज़ाक है। और जब हमें इन सिफात पर, मैं ये सिर्फ इससे इशारा करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम पढ़ाते हैं कि अल्लाह की सिर्फ 7 सिफत है, अलीम, बसीर, समीअ, 7 सिफत उस पर हम मानेंगे और बाकी सब की तावील करेंगे। अल्लाह के हाथ है तो आप देखेंगे पुराने तर्जमे कलाम पाक में भी कहेंगे कि अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में, कब्ज़े कुदरत कहते नहीं, अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह का हाथ कैसा है? लैसा कमिस्लिही शै। जिस तरह अल्लाह की ज़ात का तस्वुर हमें नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक मुकम्मल तौर पर जैसे क्या है, जिन चीज़ों की हुक्म दी अल्लाह ताला ने, हमारे आँख है, हमारे हाथ है, उस पर यकीन रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मन रब्बुक का ये एक खाका होता है और हर छोटे बड़े बच्चे को उसका सिखाना ज़रूरी होता है। फिर दूसरा सवाल क्या होगा? मा दीनु, तुम्हारा दीन क्या है? हर शख्स को जान लेना ज़रूरी है कि ये जान ले कि हमारा दीन इस्लाम है। दुनिया में बहुत से अदियान आए, इसमें कोई शक नहीं, और हर एक अपने दीन पर अमल करता है, करता रहे, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम किन चीज़ों का हुक्म देता है। इस्लाम की बुनियाद सबसे पहले किन चीज़ों पर? 5 चीज़ों पर। उनका बजा लाना हर शख्स पर जिस चीज़ की ताकत रखता है वो वाजिब है। तो उस कदर इल्म सीखना ज़रूरी है कि कम से कम अपने दीन को जान ले, रोज़ाना के मसाइल जो उसके ऊपर वाजिब हैं। अब अगर कोई कहे कि हम हिंदुस्तान में बस रहे हैं या कहीं भी किसी मुल्क में बस रहे हैं, हम नहीं जानते थे कि नमाज फ़र्ज़ है, उसका ये उज़्र कबूल नहीं होगा। इसी तरह ये नहीं कह सकता है कि नहीं हमारे ऊपर सलात के बाद सौम, ज़कात, हज और दूसरे इस तरह अरकान नहीं वाजिब है। नहीं, मामूली इजमाली तौर पर हर एक इस किस्म की चीज़ों का जानना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल जो आता है कि तुम्हारे नबी कौन हैं? ये बहुत बड़ा सवाल 2 टोक का है।
دو لفظ کا ہے، لیکن یقیناً پوری زندگی کا محور ہمارا اسی پر ہے، اور پوری دنیا میں جو کچھ اختلاف چل رہا ہے دوسروں کو چھوڑ دیجئے، خود مسلمانوں کو لیجئے، پیارے رسول کی ذات مبارک کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، دین کو تو ہم نے عمومی طور پر بھی نہیں پہچانا، لیکن پیارے رسول کی ذات کو اگر ہم پہچان لیتے تو کم سے کم پیارے رسول کے لائے ہوئے دین کو ہم ڈھونڈتے۔ پیارے رسول کا کیا منصب ہے؟ ہم نے جو منصب تھا پیارے رسول کا، اس کا اعتراف زبانی تو کیا، لیکن اس کو چھوڑ کر کے ہم نے اللہ کا درجہ دے دیا پیارے رسول کو، حالانکہ پیارے رسول نے اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ کلام پاک میں آپ دیکھ لیں گے پیارے رسول نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہیں، انہوں نے اللہ سے انکار کیا، سبحان اللہ۔ اور وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے بھی کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عزیر۔ تو مسلمانوں کو ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اے پیارے رسول اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ آپ اور کا لفظ پوری دنیا میں اینڈ اور یعنی گویا دو آدمیوں کا اشتراک ہو تو کہیں گے یہ کام فلاں اور فلاں کر لیں، اسی طرح کا جب لفظ استعمال کیا تو پیارے رسول نے توحید کا معاملہ بہت ہی نازک، اس کی نزاکت کا خیال کر کے آدمی کو ہر وقت اپنی باتوں کو تول کر کے جانچ کر کے بولنی چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ پیارے رسول سے جب کہا کہ آپ جو چاہیں گے اور اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، پیارے رسول نے فرمایا جعلتنی للہ ندًا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، ما شاء اللہ وحدہ، اللہ وحدہ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اور پیارے رسول کی زندگی یا انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں تو تمام انبیاء کا یہی منصب رہا ہے کہ اللہ تعالی انسانوں میں سے اور انہی کے قوم میں سے بشر بھیجتا تھا رسول بنا کر کے، اور وہ رسالت کے منصب کو ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد عام انسان ہونے میں اور دوسرے انسانوں کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں تھا، الا کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص خصوصیت دی ہے رسالت کی برکت سے، ورنہ ہاتھ پیر ناک آنکھ کان کوئی نبی عیبدار بھی نہیں ہوتا تھا، پورے طور پر مکمل اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے اولاد بھی دیتا تھا، لیکن خود ان کی رغبت سے جو چاہیں اللہ سے کرا لیں، یہ اس کا بھی ہمارے انبیاء نے انکار کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جب ڈوبنے لگے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام رو کر کے کہتے ہیں رب ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر کا نہیں، کیونکہ جب تم سے دور ہوا تمہارے راستے سے تو تم میں سے نہیں ہے۔ فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، موج آئی اور وہ ڈوب گیا۔ تو خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہاں ذکر کیا جائے تو کہیں گے کہ بے ادبی ہوگی، پیارے رسول کے چچا، لیکن کیا کیا جائے کہ پیارے رسول نے خود احادیث صحیحہ میں صحیح مسلم میں ہے کہ پیارے رسول کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ غفر اللہ، اگر ہم کہیں تو وہ بھی یعنی ہمارے خیال سے مخالف ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت زیادہ تڑپتے تھے، آپ کو دوسرے لوگوں کے ستانے سے بچاتے تھے، یہاں تک کہ 3 سال کی مدت میں جب شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو سب نے بند کر کے اور کھانا پینا اور تجارت اور ہر چیز کو روک دیا تھا، لوگ بھوکوں مرنے لگے، کتنے اس میں بھوکے مر گئے، یہاں تک کہ اگر جوتی ٹوٹی ہوئی جوتی کا چمڑا ملتا تو پانی بھی نہیں ملتا تھا کہ بھگا کر کے اس کو چوس کر کے تھوڑی سی اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا لیں۔ اس طرح 3 سال پیارے رسول کے ساتھ وہ شیب ابی طالب میں رہے، اور پیارے رسول کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ ہمارے دین کی تصدیق کرتے ہوئے لیکن اس کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، اور اعلان ضروری ہے، کوئی شخص تصدیق بھی کرے کسی چیز کی لیکن جب اس کی گواہی نہ دے تو پھر اس کے اسلام، خاص طور پہ اسلام کے معاملے میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی جھوٹا نفاق برت کر کے بھی اعلان کر دے تو اسلام کا سایہ اس کو ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص تصدیق بھی کرتا ہے لیکن اسلام کی بات، لیکن اسلام کے صحیح ہونے کا لوگوں کے سامنے اعلان، اشہدو کا لفظ جو آیا، اشہدو لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں، گواہی دل میں نہیں ہوتی ہے اور کھلی بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں کھلی گواہی مقصود ہے، تو اشہدو لا الہ الا اللہ جب تک نہیں کہے گا تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہی
یہی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے کھائے جا رہی تھی. آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے, زندگی میں بھی سمجھاتے رہے. آخر میں جب ان کی جانکنی کا عالم آیا تو آپ نے جا کر کے ان کے سرہانے بیٹھ کر کے کہا یا ام. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحیح سند سے اس کو صحابہ کرام اعظام نے نقل کیا ہے, یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ. اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, اتنا کہہ دینے سے ہمیں حجت مل جائے گی اللہ سے بخشوانے کی آپ کی. وحاج لک بہا عند اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تیری گواہی دیتی, تیری سچائی کی, تیرے رب ہونے کی اور میرے سچے ہونے کی گواہی دیتی. لیکن نہیں کہا, انہوں نے توفیق نہیں ہوئی. پیارے رسول کو بڑا غم ہوا. آپ نے فرمایا لأستغفرن لک ما لم انہا عنہ, انکا اور عنہ دونوں آیا ہے کہ میں تمہارے لیے مغفرت, میں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا. لیکن ایک آیت پہ اس کے بعد نازل ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کسی کے لیے جائز نہیں, چاہے وہ باپ ہوں یا اچھے اپنے ذوی القربہ ہوں, اللہ کے جو دین پر ایمان نہیں لائے ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری قوم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا اس کو چھوڑ کر کے یہ بھی کہنے لگے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, تو پھر انہوں نے تو اور بڑھ کر کے آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے رسول نے کیا فرمایا, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ. اپنے سے پہلے لوگوں کی تم اتباع کرو گے جس طرح دو جوتے, ایک ہی آدمی کے دو جوتے ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں, اسی طرح تم برابری کرو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, اگر کسی گو کی بل میں سوراخ میں داخل ہوا ہوگا ان میں کا کوئی آدمی تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. بلکہ اب دیکھیے, یہودیوں نے تو کہا عزیر ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا ابن اللہ, اور انہوں نے تو اللہ ہی بنا دیا. اور پھر اس سے ہلکا تھوڑا سا جو کسی نے کیا, اللہ کی وحدت میں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. کتنا بڑا اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی. تو میرے کہنے کا معنی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجا تھا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کہ کسی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ اختیار ہو. اختیار نہیں, یہ ہے آپ کا منصب, نہ کہ آپ کو ہم اللہ بنا دیں. اگر اللہ ہی بنا کر کے کم سے کم پیارے رسول کی اطاعت کریں تو شاید مسئلہ کل ہلکا ہو جائے. لیکن ایک طرف تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا رہے ہیں, دوسری طرف پیارے رسول کی تعلیمات کا قتل ہو رہا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہی لوگ کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے غیر اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں. تو میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا جو جھلک ہے ہلکی سی, وہ یہ کہ ہر مسلمان کو قبر کے 3 سوالوں کا جواب عام طور پر اجمالی طور پر جاننا ضروری ہے. اللہ کی ذات میں شرک نہ ہونے پائے جیسے کہ ہمارے بزرگ نے, اور شرک ایسا گناہ ہے اللہ نے جس چیز کو اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے کسی اور کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے. اولاد دینے والا اللہ ہے, کسی بزرگ سے جا کر کے نہ مانگیں, کسی درگاہ سے جا کر کے نہ مانگیں. یہی عین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کے ساتھ شرک کیے جانے کو اللہ معاف نہیں کریں گے. فیصلہ کر لیا, لیکن دوسرے گناہوں کے بارے میں اللہ چاہے تو فیصلہ کر دیں گے, چاہے تو عذاب دے کر کے آدمی کو اگر شرک نہیں کیا ہے تو کسی مرحلے میں تو اس کو جنت میں جانا ہے, عذاب چک کر کے یا اللہ اپنی رحمت سے معافی کر دے پہلے ہی والے میں. تو اس وجہ سے اللہ کی ذات میں ہمیں کیا کچھ جاننا ہے, اور ہمارے دین کے عام احکام کیا ہیں. دین کے احکام میں اخلاق کا پہلو بھی بہت اونچا ہے. اسلام نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں آپ نے سنی کہ ایک جانور کو بھی, جن جانوروں کو کھانا آپ کے لیے جائز ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, ان کو کھائیں شکار کریں, لیکن جس جانور کو آپ کا کھانے کا حق نہیں ہے بغیر ضرورت کے اس کا مارنا بھی جائز نہیں ہے.
ظلم ہوگا اگر آپ نے اس کو مارا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأۃ فی النار، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی کیونکہ بلی نے اس کا کچھ کھا لیا تھا، ایک بلی کی وجہ سے ربطتھا، اس کو باندھ دیا، فلا ہی ترکتھا حتی تاکل من خشاش الارض، چھوڑا نہیں اس نے کہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے زندگی اپنی بچا لے یا زندہ رہ لے، ولا ہی اطعمتھا، اس نے کچھ کھلایا بھی نہیں، حتی ماتت، اللہ تمام کام کرتی رہی لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اسی طرح ایک فاحشہ عورت تھی، زندگی بھر غلط کام کرتی تھی، کسی کتے کو اس نے اپنے جوتے سے پانی بھر کر کے، رحم کرم آ گیا کتے کے اوپر اور پانی بھر کر کے پلا دیا، اللہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ مسلم میں ایک ہے دیوان گلشن ہدایت، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ یقیناً توحید کی پڑیا وہ کتاب ہے، اس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، اس میں اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، ہمارے والد صاحب اس کو بہت پڑھتے رہتے، جب بھی فارغ ہوتے تو وہاں بآواز پڑھتے لوگ اکٹھا ہو جاتے، تو اس میں ایک لفظ ہے، ایک شعر ہے، کتنی ہی چھوٹی ہے نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، نیکی بھی اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ گویا آپ دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مواقع جیسے بہانہ ڈھونڈا کہ بندے کو ہم معاف کر دیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، استغفر اللہ کہہ لے۔ بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات کو ہمیں سمجھنا ہے، دین میں اخلاق کا جو پہلو ہے، آپ کے اپنے بیوی بچے، پھر اس کے بعد پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، پھر اور آگے بڑھ کر کے محلے کے لوگوں کے ساتھ، آگے بڑھ کر کے دنیا میں کہیں آپ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ اسلام نے ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات کے حکم دیے ہیں، کسی کو نہ بغیر حق کے، اگر آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے تو آپ پہل نہ کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی جان لینے آ رہا ہے تو اسلام نے انصاف کے ساتھ کہا ہے کہ تم دفاع کرو، اگر اس دفاع میں تم مارے گئے تو تمہارا درجہ شہید کا ہوا، صرف یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کر رہا ہے، دیکھیے یہ بھی ایک اسلام کا قاعدہ ہے، اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو اس قانوناً وہ ظالم ہے اور جو شروع کیے ہے ظلم اسی کے اوپر گناہ ہوگا، اور اگر آپ شہید ہوئے تو گویا یہاں تک کہ مال کے بارے میں بھی آیا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کے بچانے کے لیے جو مار ڈالا گیا اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسلام نے مال کی اہمیت نہیں دی، لیکن چونکہ امن ایک اہم اور اخلاق کا قیام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کی بنا پر آپ کو اجر مل رہا ہے، ورنہ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما شرب منها الكافر شربة، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن ہوتا تو پھر اللہ سے جو منہ موڑے ہوئے ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا، گویا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مال و اموال جتنے، لیکن چونکہ آپ ایک گویا قانون اور نظام امن سے دفاع کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، آئے مان لیں دے دو ورنہ قتل کر دیں گے، دے دیا آپ نے، کل وہ شیر ہو کر کے دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، اس طرح وہ امن کو برباد کرے گا۔ اسی طرح اگر آئے کوئی مارنے کے لیے تو آپ گردن نیچی کر کے اچھا بھائی ہمیں قتل ہی کر دو، نہیں، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ دفاع کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں جا کے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ اسی وجہ سے اسلام میں جو نظام بنایا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عجیب ہے، قصاص کا معنی ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس قاتل کو قتل کر دیا جائے، اسی میں زندگی ہے۔ ایک آدمی کو قتل کیا تو زندگی کہاں رہی؟ نہیں، ایک آدمی کی زندگی لے کر کے آپ نے ہزاروں کو بچایا، اگر اس کو چھوڑ دیجئے قاتل کو تو ہمیشہ آگے چل کر کے ہر جگہ دہشت میں، ہر ایک کو دہشت میں اور خوف میں ڈالے رہے گا۔ ذرا سی کوئی بات ہوگی، ایک کو مارا ہے تم کو بھی مار ڈالیں گے، ایک 10 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں پھر 10 سال جیل کاٹوں گا، کوئی فرق نہیں، اس طرح گویا لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھے گا۔ لیکن جب یہ سمجھے گا کہ نہیں، اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو فوراً ہمیں قتل کیا جائے گا، تو پھر خود اس کا دل، اور ایسے آدمی بزدل ہوتے ہیں، اس کا دل تھرا جائے گا، پھر قتل کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب اسلام میں اخلاق کی بھی بہت اہمیت ہے، دین کے اور قرآن پورا اخلاقی تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخبرینا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، تو کیا کہا انہوں نے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے تو ہیں، کہا حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو دین کا پہچاننا، اسی طرح پھر رسول کے مقام کو پہچاننا، ہمارے یہ 3 سوال کے جواب کا 3 سوالوں کے یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان 3 سوالوں کے جواب کے بارے میں ہر فرد کو جاننا ضروری ہے۔ تو کب جانے، کس وقت جانے، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور باپ کو اور ماں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں۔ فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ، اشارہ جو فرمایا کہ ماں باپ ہی اس کو جس طرح پھیریں، جس دین کی طرف پھیریں، وہ پھر جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، ایک بچہ ہے مسلمان گھر میں پیدا، کسی عالم کا بچہ ہے، اگر اس کو بچپن ہی سے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اسی طرح پلے گا۔ اور آپ جب گھر میں آپ صلاۃ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ محسوس کریں کہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ٹیچر ہیں، ٹیچر کی زبان میں کہتے ہیں کہ لا ارادی تلقین۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی گھٹنوں چل رہا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں، آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ بابا اللہ اکبر کہنے لگتا ہے۔ یہ چیز ایک ایسی ہے، تو گویا ماں باپ ہی اس بچے کو 3 سوال کے 3 قبروں کے 3 سوال جو ہیں ان کے جواب بچپن میں سکھا سکتے ہیں، اور بچپن ہی میں اس کا سکھانا ضروری ہے، واجب ہے۔ کیونکہ تھوڑے دن کے بعد ابھی بچپن ہی کے اندر ہے، 7 سال کا جب ہوگا تو اس کو آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ صلاۃ پڑھانا ہے، اس کو نماز پڑھوانی ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء السبع واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10۔ 7 سال کے ہو جائیں تو کہا بیٹا نماز پڑھو۔ کیسا؟ تو جب نماز پڑھنے کو آپ کہیں گے تو ایسے ہی کھڑا ہو کر کے اور نقل اتارنے کے لیے نہیں، اس سے پہلے ضروری ہے۔ 7 سال کا بچہ فرق کرنے لگتا ہے، سیکھنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے تمام وزارت تربیہ اور تعلیم جتنے ہیں اسٹڈی کے، وہ سب یقیناً 5 سال کی عمر ہی سے بچے کو سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بیٹھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ بچے کو آپ کے ساتھ بیٹھا کیسے کھا رہا ہے، وہ تو روزانہ کے جو کام ہے اس کو آپ کھانے کے پر بیٹھے اس کو بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور لیٹرین گیا تو کیا پڑھو، یہ سب چیزیں سکھانی ضروری۔ پھر اس کے بعد 7 سال سے پہلے اس کو تو کم سے کم اتنا بتا دینا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز میں کتنا فرض ہے، کتنا سنت ہے، اور پھر اس سے پہلے ہمیں غسل اور وضو اور پھر طہارت بچپن ہی سے اس کو سکھانا ماں باپ کے اوپر ضروری ہے۔ اسی کی تفسیر کی آپ جائیں گے دیکھیں گے علماء نے، امام احمد بن حنبل، امام سفیان بن عیینہ، الفقیہ والمتفقہ خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے، اس میں کہا کہ عبداللہ بن مبارک سب نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے اوپر، بلکہ محدثین کے حدیث کے طلبہ نے کچھ پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ کا کیا معنی ہے، تو کہتے کیا ہیں عبداللہ بن مبارک، لیس ھذا الذی تتعلمون، جو تم ایک ایک حدیث یاد کرتے اور حدیث کا ذخیرہ جمع کرتے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے واجبات کیا ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ سمجھایا جائے۔ ابھی زکوٰۃ اس کے اوپر سمجھنا اور سمجھانا فرض نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر بتائیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہمیں دینی ہے۔ بڑا ہو کر کے اس کو شادی کرنی ہے تو پہلے نہیں سکھانا ہے، لیکن جب کم سے کم جوانی کے قریب ہو تو اس کو بتانا ہے۔ نہیں کسی نے بتایا تو پھر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ یہ سیکھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو گیا، اب شادی کرنی ہے تو کون سی کس قسم کی عورت ہمارے لیے حلال ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، رضائی بہن ہے وہ حرام ہے، اس طرح کی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جیسے کہ علماء نے تفصیل بتائی ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کر کے 50 سال کی عمر اس کی ہو گئی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ حج کرے۔ اجمالی طور پر حج کا وجوب اس کو معلوم ہے، لیکن جب پیسے آ گئے تو حج کے بارے میں بر وقت اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جائے سبحان اللہ، ایک حاجی صاحب تھے تو میں نے کہا حاجی صاحب کوئی شرم کی بات نہیں، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے خیال سے 20-25 سال کی بات ہوگی، تو ان سے میں نے کہا مکے میں، میں نے کہا بھائی حاجی صاحب شرم کی بات نہیں، تنہائی میں تھے اور اپنے علاقے بستی کے تھے جو بیچارے زندگی بھر بیلوں کے پیچھے اور کھیتوں میں رہتے تھے، تو ان کے اوپر رحم بھی آتا ہے کہ دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا۔ تو ہم نے کہا حاجی صاحب شرم کی بات نہیں ہے، آپ آئے کیا کیا کیا، تو کہا لبید پڑھتا رہا،
लब्बैद पूरा पढ़ता रहा। हमने कहा लब्बैद क्या है? तो कहा लब्बैद अल्लाहुम्मा लब्बैद, लब्बैद अल्लाहुम्मा लब्बैद, बस यही जानते, लब्बैक नहीं लब्बैद। तो कम से कम इन सब चीज़ों को उस वक्त सीखना उसके ऊपर ज़रूरी हो गया जब अल्लाह ताला उसको पैसे दिए और अभी नीयत करवट ले रही है दिल में कि हम हज करेंगे, पहले सीख ले। कितने लोग होते हैं पैसे अल्लाह ने दिए, मुँह उठाए चले गए और ये नहीं मालूम कि क्या करें कैसे करें, जा करके सिर्फ तवाफ करके सर मुंह डालिए और एहराम खोल दिया। अल्लाह के बंदे देखिए, कुछ लोग तवाफ करके जा रहे हैं, सफ़ा मरवा भी कर रहे हैं, उसके बाद सर मुंह डालते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो गोया जब अल्लाह ताला ने 50 साल के बाद उसको पैसे दिए हज करने के, तो अब हज का सीखना वाजिब हो गया। उससे पहले उसके ऊपर हज सीखना वाजिब नहीं। तो गोया ये इल्म के सीखना, इल्म का किस मिक़दार का सीखना हर शख्स के ऊपर ज़रूरी है। उसकी एक झलक हमारे अइम्मा की तफसीर में और हदीस शरीफ से मैंने बताया आपको। तो गोया हमें चाहिए कि वालिदैन उसके सबसे पहले जिम्मेदार हैं कि बचपन ही से बच्चे को सिखाएं। आपने हदीस शरीफ सुनी होगी, बल्कि उससे पहले आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। ऐ मोमिनो, अपने नफ्स को और अपने औलाद को और बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो गोया वाजिब हो गया बचाना। अगर बच्चे को हम बचपन से इंग्लिश मीडियम में डाल दे रहे हैं, जैसे कि मुझे भूलती नहीं है बात, एक दर्जी बेचारा अपने ही इलाके का है, बम्बई में देहात से बस्ती से आकर के बम्बई में बस गया, बम्बई से होकर के मक्का पहुंच गया, कमाई अच्छी हो रही है। तो बच्चा अभी 4 साल का, वो कहा है हमने उसको इंग्लिश मीडियम में डाला हुआ है, इंग्लिश बोल रहा है। हमने कहा अल्लाह के बंदे आपने उसको ज़ाया कर दिया। कहा क्यों? हमने कहा तो कुछ सीखा है, नमाज रोज़ा दीन जानता है। तो मुंह लटका लिया उन्होंने। हकीकत यह है कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि सबसे पहले बच्चे को उधर डाल रहे हैं, फिर उसका जहन बदल गया, अब दीनी जहन नहीं हो पाएगा बचपन ही से। और ये चीज़ मशहूर है, अरबी का मक़ूला है, ज़बान में है कि बचपन की याद पत्थर की लकीर हो जाती है, अन्नक्श कल हजर। बचपन में जो चीज़ जहन में बैठा देंगे वही बच्चे को याद रहेगी। तो सबसे पहले हम बच्चे को दीन के आम आदाब सलात पर आदी कर दें, और अगर नहीं आदी करें तो हम गुनाहगार होंगे। मरु औलादकुम, 7 साल के हो जाए तो हुक्म दो, पढ़ाओ आहिस्ता आहिस्ता, छोड़ें कोई बात नहीं, फजर में सो गए छोड़ देंगे। लेकिन जब 10 साल के हो जाए नहीं पढ़े तो फिर हुक्म हुआ है कि मारो। मार करके भी अगर इस्लाह नहीं किया आपने तो यकीनन मारने का माना ये नहीं है कि उसको मार करके लंगड़ा लूला किया जाए, नहीं। बच्चे होते हैं, ज़रा सा बात कर दीजिए खुश हो जाते हैं, ज़रा सा डांट दीजिए, छोटी मार दीजिए थोड़ी सी, तो उससे असर ले लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस वजह से मारने की जो औरतों के बारे में भी जो शरीयत में हुक्म है, ये नहीं कि मार करके उसको ऐसा मारे, जैसा कि तफसीर में है कि असर छोड़ दे, जिस्म काला हो जाए या खुदा न खास्ता उंगली टूट जाए, और कुछ नहीं। इसका मारना जायज़ नहीं इस तरह का। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जब गए, सही बुखारी वगैरह की रिवायत है, जब मदीने में गए तो हज़रत उमर कहते हैं कि अंसार हम अपने औरतों को दबा के रखते थे यहाँ, और अंसार की औरतें अंसारियों पर, मदीने वालों पर गालिब रहती थी, उन्हीं की हुकूमत चलती थी मर्दों पर। तो जब हम गए तो उन्होंने, हमारी बीवियों ने भी उनकी आदत सीख ली, तो हमने मारना शुरू किया उनको। नहीं, जब आकर के प्यारे रसूल से शिकायत की तो प्यारे रसूल ने कहा कि हल्की मार सकते हो। तो जब मारना शुरू किया तो औरतें आकर के घेर लिए प्यारे रसूल के अज़वाज मुतहरात के घर। तो प्यारे रसूल जब आए तो औरतों ने शिकायत की, तो प्यारे रसूल ने फरमाया कि बहुत कुछ शिकायतें पहुंची हैं मर्दों के मारने की, वो लोग अच्छे लोग नहीं है जो औरतों को मारते हैं। तो मारने का माना यह है कि हस्बे ज़रूरत अगर उसकी इस्लाह उससे होने का इम्कान हो, वरना प्यारे रसूल ने कभी मार करके इस्लाह नहीं की। आप जाने यहाँ तक ज़क दिया औरतों ने, और औरतों की ज़ात औरत ही है, जैसे आप उनको कहते हैं आदिया करके होते, तो उनके साथ रहम करना चाहिए। जो कमज़ोर दिल का है, कमज़ोर जहन का है, कमज़ोर जिस्म का है, उसके साथ तो रहम करना है। प्यारे रसूल ही का उसवा आप देखें कि नाराज़ किया, यहाँ तक कि आपने कसम खा लिया कि हम 1 महीने तक इनके करीब नहीं जाएंगे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं एक दिन गिन रही थी, जब 29 दिन हो गए तो प्यारे रसूल आए, तो मैंने कहा प्यारे रसूल आपने 1 महीने की कसम खाई थी कि 1 महीने तक नहीं औरतों के करीब आएंगे, तो अभी तो 29 दिन है। तो प्यारे रसूल फरमाया कि ये महीना 29 का है।
دیکھیے نہ وہاں آپ نے گالی گلوچ یا سخت کلامی کی، نہ طلاق کا لفظ. اور ہمارے نوجوان کتنے احمق ہوتے ہیں کہ ماں باپ یا خود اس شخص نے کس محنت سے گھر بسایا ہوگا اور ایک ٹوک میں اس کو ایک ہی لفظ میں سینکڑوں طلاق دے کر کے اور جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے. اس لفظ کو تو تلقین ہونی چاہیے کہ اس کو بولنے کی ہمت نہ کرے آدمی. آخر مرحلے میں اگر یہ چیز ہو لے تو یقیناً بہت کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو پیارے رسول نے نہ طلاق کا لفظ استعمال کیا نہ کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر نہ کسی کو مارا. ما ضرب رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، نہ کسی خادم کو مارا اور نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو مارا. پیارے رسول نے کبھی نہیں مارا. اگرچہ اجازت دی ہے تو صرف ہلکی مار، جس سے اگر مار کے بجائے آپ کھول کر کے دیکھ لیں بچہ ڈر جا رہا ہے تو وہ ضروری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو سکھانا ضروری ہے دین کے تمام امور. اور اگر آپ انشاءاللہ بچپن میں بچے کو دین کے عام احکام سکھا دیں گے، گویا مسلمانوں کو ایک ایسا پراسپیکٹس اور ایسا منہج تعلیم بنانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہر بچے کو دین کا علم سکھا دیں. اس کے بعد آپ دنیا میں چھوڑ دیجئے، کہیں بھی جا کر کے وہ کوئی بھی علم سیکھے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. اسی کو علامہ اکبر الہ آبادی نے شاید کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بچے کو جب تلقین کر دیں گے بچپن سے اور پتھر کی لکیر کی طرح اس کے جسم میں یہ چیز، اس کے ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کے لیے ہر وقت نماز پڑھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. آپ اس کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے اور بڑے سے بڑا کا مسٹر بنائیے. جو کچھ بھی ہو، بڑے سے بڑا دنیا کا کوئی بھی علم ہو اس میں ڈالیے تو انشاءاللہ گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ بچپن سے اس کا ذہن آپ نے خالی کر دیا. اب جو تلقین اس کو ہوگی وہی چیز ذہن میں اس کے آئے گی. ماحول اس کا اس کے دین اور اس کے ایمان کے موافق نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ وہی چیزیں سیکھے گا. سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یقیناً اب بھی یہ پورے طور پر یہی منہج تعلیم ہے کہ بچپن ہی سے اس میں نہ کوئی اختلافی مسئلہ، نہ کسی مذہب کا مسئلہ، مختصر طور پر یہاں تک کہ بچہ پہلے دن بیٹھے گا تو توحید کی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے جس میں اللہ ربی و محمد الرسولی والاسلام دینی اس کی تلقین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نماز، روزے، توحید کا مادہ الگ، فقہ کا مادہ پہلے ہی پرائمری اسکول 6 سال سے لیتے ہیں اور یہ سب رہتا ہے. آگے چل کر کے اب ہمارے جامعہ وغیرہ کا جو دیکھیے نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے عربی زبان، عربی ادب، تب بھی ہر سال اس کو اتنا جز قرآن کا یاد کر کے امتحان دینا. ایک جامعہ کی طرف سے کچھ مادے مطلوب ہوتے ہیں اور ایک خود ان کے شخصن کی طرف سے بہت سے مادے مطلوب ہوتے ہیں، اور ایک عام جو نظام حکم ہے شرعی نظام کے تحت ثقافہ اسلامیہ کے نام سے وہ مادے، گویا ہر لڑکا یہاں تک کہ وہ طب پڑھ رہا ہے ہر سال اس کو قرآن کا امتحان دینا ہے. 2 پارے 2.5 پارے، اس میں پاس نہیں ہوا تو کسی مادے میں پاس نہیں ہوا، اس میں پاس ہو کر کے پھر اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی. تو کہنے کا مطلب اس طرح نظام بنانا چاہیے. اگر ہم پرائیویٹ اسکول کھول رہے ہیں اس طرح کا، اور ضرورت بہت کچھ ہے کہ آپ لوگ تعلیم پر زور دیں. حکومت کہاں تک انتظام کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے بھی دیے ہیں اور اسکول ہے، اگر کوئی آپ طب پڑھانے کا ہے تو تمام بچوں کو آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے، پیسہ کماتے ہیں تو بچوں ہی کے لیے اور اولاد کے لیے، تو پھر ان کے لیے تعلیم کا بھی انتظام کرو. ایسی تعلیم ہو کہ دونوں کا سنگم ہو، دین اور دنیا کا. صرف دین پڑھنے سے بچہ ہو سکتا ہے دوسرے مسئلے میں کمزور رہے، لیکن جس کو اسپیشلسٹ بنانا ہے بعد میں جا کر کے، جیسے آپ دین پڑھا کر کے ڈاکٹر بناتے ہیں تو جا کر کے وہ دین پڑھ کر کے قرآن، حدیث اور تفسیر، فتویٰ وغیرہ کا اسپیشلسٹ ہو، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہر ایک کے اوپر واجب نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، دین ہی کا اسپیشلسٹ ہو جائے. فلولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، ہر ایک نکل کر کے علم نہیں سیکھ سکتا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، ہر قبیلے سے اور ہر ٹولی سے کچھ لوگ نکل کر کے جا کے سیکھیں، اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، آ کر کے واپس اپنی قوم کو پھر سکھائیں. صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا تھا. سبحان اللہ. مالک بن حویرث، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے اور پیارے رسول وفدنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَنَحْنُ شَبَابَ، لفظ شبابہ ہے کہ بخاری شریف کا لفظ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئے، وفد بنا کر کے آئے اپنے قبیلے سے، اور ہم 20 دن بیٹھے پیارے رسول کے پاس. كنا نتعلم العلم ونصلي بصلاته، ہم پیارے رسول سے علم سیکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صلات پڑھتے تھے. فلما ان رآنا اشتقنا الى اهلنا، جب دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف جانے کا اشتیاق ہوا. سألنا، ہم سے پوچھا پیارے رسول نے، من ترکنا وراءنا، ہم نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا ہے؟ تو جب ہم نے بتایا کہ فلاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو ماں باپ ہیں چھوڑ کے آئے ہیں، پیارے رسول نے فرمایا کہ جاؤ اذهبوا الى اہلیکم. اب سیکھ لیا ہے کچھ، یہ نہیں کہ بہت اونچا علم سیکھ لیا، لیکن جتنا قدر سیکھا، جس قدر سیکھا، پیارے رسول نے فرمایا اذهبوا الى اہلیکم، اپنے گھر بار کو جاؤ. وَكُونُوا فِيهِمْ، انہی میں رہو. وَعَلِّمُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ، اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے آئے ان کو جا کر کے سکھاؤ. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب صلاۃ کا وقت آئے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک اذان کہے، وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، تم میں سے جو زیادہ قرآن کا حافظ ہو. وہاں عام طور پہ یؤمُّكُمْ أَقْرَأُ، لیکن یہاں آیا ہے وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ تم میں سے جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کرائے. عام احکام یہ ہے کہ جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو یا حافظ ہو وہی امامت کرائے، یہ عام حکم ہے. لیکن وہاں پیارے رسول نے ان سے کہا کہ الیومکم اکبرکم، تم میں سے بڑی عمر کا جو ہے وہ امامت کر. کیوں؟ کیونکہ اکٹھا آئے، جتنے دن بیٹھے پیارے رسول کے ساتھ، سب ساتھ رہے، گویا سب کا علم برابر رہا. تو وجہ تفضیل اور وجہ تقدیم کیا ہوگی؟ جو عمر میں بڑا ہے. یہاں کہا پیارے رسول الیومکم اکبرکم، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھ رہو اسی طرح صلاۃ پڑھو. تو گویا جو بھی آدمی کچھ سیکھ رہا ہے بڑے اونچے علم کو آ کر کے اپنی قوم کو سکھائے، اور کچھ بھی علم سیکھا ہے اگر اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اس علم سے متعلق ہے جس کو ہم نے سیکھا ہے، تو اس کو پہنچا دینا ضروری ہے. بلغوا منی انی ولو آیتن، ایک ہی آیت کو پہنچا دو. آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل ایسے صحابہ کرام کے بھی آتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اسی طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا تھا، لوگوں کو بتاتے تھے، لوگ تحقیق کر کے اس پر عمل کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن ہی میں بچوں کو ہم پہلے علم دین کو سکھا دیں اجمالی طور پر، پھر اس کے بعد ہم ان کو اور دوسرے علم سکھائیں، ورنہ ہم خود گنہگار ہوں گے. بچوں کو نہ سکھا کر کے یقیناً یہ ہمارا احساس بہت بڑا، اس احساس کی کمی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو بھی اپنوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پیارے رسول نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک کام کی مثال چرواہے کی ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی ریوڑ کے بارے میں. ریوڑ کے بارے میں، اگر ایک چرواہا ہے اس کے پاس 20 بکریاں ہیں، لوگوں کے کھیت اگر ان میں سے کسی بکری نے کھا لی تو بکری کو تو ہو سکتا ہے غصے سے مارے، لیکن گالی دیں گے چرواہے کو. چرواہی ہی ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پوچھے جاؤ گے قیامت کے دن کہ تمہیں یہ امانت ہم نے دی تھی، اس امانت کو کہاں تک ادا کیا، کیوں تم نے ان کو علم دین نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم طلب العلم فریضۃ، اس فریضے کو خود سیکھیں. بڑے ہو کر کے صحابہ نے سیکھا تھا، اسلام لائے بوڑھے ہو کر کے، 60 سال کی عمر تھی لیکن سیکھتے تھے. اور کوئی یہ کہے کہ نہیں اب اس عمر میں کیا سیکھیں گے، یہ بھی ایک غلطی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھنے کی توفیق دے. اور ہم سب کی ہماری نصیحت ہے کہ کوئی بھی دین ڈھونڈے تو خالص دین، توحید کے بارے میں، اتباع رسول کے بارے میں. الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کریں. خالص کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ شہد وغیرہ میں بہت سی چیزیں ملے رہتی ہیں، اس کو خالص جب کرنے کو کہتے ہیں شہد خالص ہے تو اس کو آپ کپڑے میں چھان کر کے دوسری چیز نکال دیتے ہیں. دین بھی بہت کچھ، دین کے ساتھ بہت کچھ آلائشیں لگ چکی ہیں. اب دین کو خالص کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ ڈھونڈیں کہ قرآن سنت کا کیا حکم ہے. آگے چل کر کے بس بات یہی آئی کہ یقیناً
सलफ़ियत हो या अहले हदीसियत हो, असरियत हो, असरी आप अपने को कहें, कुछ भी ना कहें, कहें हमें कुरान हदीस चाहिए। आप नाम ना दें कुछ अपने को, लेकिन कहें हमें कुरान हदीस के मसाइल हमें बताइए। हर शख्स पर यही वाजिब है। किसी को अल्लाह ताला ने किसी और काम के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने सिर्फ इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और फिर नबियों के आने, जो भी नबी आते थे उनके ऊपर वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हम जिस रसूल को भेजते थे तो सिर्फ इस मकसद के लिए कि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। नूह आए, लूत आए, जितने आए, इब्राहिम आए, उनकी इताअत उनकी कौम पर फर्ज था। प्यारे रसूल के आ लेने के बाद अब हर शख्स पर ज़रूरी है कि प्यारे रसूल की इताअत करे। गोया अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है इस वक्त, अब इस ज़माने में, और फिर प्यारे रसूल ही की इताअत के लिए फ़र्ज किया है। और अगर कोई शख्स और कुछ ढूंढेगा तो उसके बारे में वाज़ेह तालीमात हैं कि वो यकीनन रास्ते से भटक जाएगा। तो हम ये चाहें कि अल्लाह के यहाँ हम सबको जाना है। किसी और के बारे में, इसी कब्र के सवाल में किसी और के बारे में खुल करके मैं कहूँ कि ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा जाएगा कि उनके बारे में तुम्हारा क्या रवैया था, ना इमाम अहमद बिन हम्बल, ना शाफी, ना मालिकी, ना इमाम मालिक, और ना औज़ाई, ना इब्न हज़्म, ना किसी ने। बस प्यारे रसूल के बारे में पूछा जाएगा। हमारे आइम्मा कराम, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनके लिए दुआ करें। उन्होंने अपने ज़माने में उम्मत को इंतशार से बचाने के लिए जो इल्म दिया था उसके ज़रिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की हिदायत की। और फिर उनको ख़तरा रहता था कि हम ऐसे मसाइल जिनमें अल्लाह और रसूल की बात नहीं मिल रही है, इज्तिहाद करके कहने का हक़ है, और कहता हूँ तो हो सकता है कोई गलती हो, तो साफ साफ वो कह गए हैं कि देखो अगर प्यारे रसूल की हदीस मिले तो मेरी बात को छोड़ दो। हम अइम्मा से भी ना मुकरें। हमारे भाई जो कहते हैं कि नहीं हमारे मजहब में ये हदीस नहीं, अब कितने लोग हैं जो कहते हैं कि औरतों का मस्जिद में सलात पढ़नी जायज़ नहीं है, कहते हैं कि नहीं, मना करते हैं, ईदगाह जाना हराम है, सुभान अल्लाह। और फिर उनके सामने जब हदीस रसूल पढ़ी जाती है, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह व बुयूतुहुन्ना खैरुन लहुन्ना, अल्लाह की मस्जिदों से अल्लाह के बंदियों को ना रोको, जाना चाहें। लेकिन वहाँ भी शुरूत है कि अगर घर ज़ाया हो रहा है तो आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन जिसको कोई ज़रूरत नहीं, आप जा रहे हैं उनकी तफरीह के लिए, उनको भी निकाल लीजिए। ये हुस्न खुल्क है। प्यारे रसूल के ज़माने में औरतें दूर दूर से आकर के अवाली से, अवाली जो बाद जगह है कि जिस 3-3 किलोमीटर, वहाँ से औरतें आती थी प्यारे रसूल की मस्जिद में प्यारे रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उनसे जब कहा जाए कि हदीस शरीफ में क्यों आप मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे, अब मैं ये करीब हूँ, मुझे याद आता है कि हरम पाक में एक मरतबा मैं दर्स दे रहा था, तो मैं किसी ने पूछा कि यहाँ तो हम आए हैं हज में, कह रहे थे हज नहीं, उम्रे के दिन थे, क्या थे, तो कहते हैं कि हम आए हैं तो यहाँ तो औरतें नमाज़ पढ़ती, हमारे मौलाना लोग मना करते हैं कि औरतें मस्जिद नहीं जा सकती। तो हमने कहा कि ये मना करना गलत है, प्यारे रसूल का कि ये हदीस है, इसकी बिना पर हम प्यारे रसूल के साथ बेअदबी ना करें। तो एक साहब थे बंगलोर के, मुझे याद नहीं आ रहा आपकी मतलब अगर तौफीक हुई तो जाऊंगा, उनका नाम शायद हाजी कासिम है। वो दूर बैठे थे, जब मैं कुर्सी से उतरा अज़ान इशा और इक़ामत के दरमियान, तो आए और बड़े ही बेचारे मोहब्बत से उन्होंने सलाम किया, कहा मौलाना आपकी बात सही है, मैंने एक मस्जिद बनाई जिसमें सिर्फ, बंगलोर में मस्जिद बनाई जिसमें सिर्फ 500 औरतों के लिए, 500 औरतों की सलात पढ़ने की जगह है, उनका बाथरूम अलग, उनका रास्ता अलग, उनके लिए पार्किंग अलग, सब कुछ हमने अलग बनाया। और उसकी ओपनिंग इफ्तिताह मस्जिद की जो हुई वो रमज़ान की पहली तारीख को, अल्हम्दुलिल्लाह औरतें सब आई, बच्चे आते थे, और फिर उनके पीछे इधर चाय बेचने वाले, और सब एक रौनक रही रमज़ान में, कहते हैं बड़ी खुशी सबने मनाई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते रहे बाकायदा, तरावी 20 रकात होती थी, सब कुछ पढ़ करके। रमज़ान के बाद अफसोस की बात यह है, अफसोस से सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि हमें हमारे उलमा, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि जहाँ प्यारे रसूल की बात मिल जाए, कम से कम अदब का मलहूज़ करते हुए ये ना कहें कि नहीं हमारे मज़हब में ये चीज़ नहीं है, बहुत बड़े गुनाह की बात हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं इख्तियार ही नहीं लेने ना लेने का, लेकिन खुल करके कह जाते हैं। वही मौलाना हाजी साहब कहते हैं कि हमारे उलमा इकट्ठा होकर के, बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बाकायदा, उन्होंने कहा हमारे देवबंद के उलमा इकट्ठा होकर के उन्होंने फतवा दिया कि औरतों का मस्जिद में आना जायज़ नहीं है और मस्जिद बंद करा दी। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदा रखे, अगर नाम उनका नहीं भूल रहा हूँ तो उनसे जा कर के पूछिए, लेकिन ये चीज़ हकीकत है।
تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دین خالص کو ڈھونڈیں. پیارے رسول بھی قیامت کے دن اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس قرآن کو ہماری امت نے چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے اللہ سے شرما کر کے, پیارے رسول سے قیامت کے دن شرمانے کا خیال کر کے کم سے کم ہم جہاں بھی مل جائے ہمارے ائمہ سے شرما کر کے, ہم یہی کہتے ہیں اپنے ورثہ علماء سے کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ جو ہیں بڑے بڑے جنہوں نے تلقین کی ہے کہ جہاں حدیث مل جائے ان سے شرما کر کے کم سے کم جہاں حدیث ملے وہاں اختلاف نہ کرو. اجتہادی مسائل میں کسی کو لے لو تو یقیناً اختلاف اگر پورے طور پر ختم نہیں ہو رہا ہے تو اختلاف سمٹ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اس نام سے کہ فلاں مذہب کی ہے اور فلاں مذہب کی ہے. یقیناً یہ نہ اسلام ہے نہ دین ہے. جو کام کرتے اور کراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم تو یہی دعا کریں گے, مشورہ ان کو دیں گے, مشورے ہی کی طاقت ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی کہیں گے کہ بھائی ایسا کام نہ کیجیے کہ ایک طرف صلاۃ پڑھ رہے ہیں تو وہ صلاۃ آپ کی دوسری طرف ظلم کر کے ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. کیوں مکھی بھی تو مارتا ہے نا, وہ جو بجلی سے مارتا ہے یا آگ سے جلانے کا جو کام ہوتا ہے یقین پیارے رسول نے منع فرمایا ہے. مسلمانوں کا اس کا استعمال صحیح نہیں ہے, اس کا یہ استعمال صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يعذب بالنار الا من خلق النار. آگ سے عذاب دے گا وہی, دینے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا, یعنی اللہ رب العزت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ جانتے ہیں, اور پھر عبداللہ ابن عباس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے جنہوں جو اپنے کو حضرت علی کا متبع کہتے ہیں, شیعان علی, انہوں نے الہ بنا دیا تھا. کہا آپ ہی الہ ہیں, کہا کہ تم کو جلا دیں گے. تو باقاعدہ لما رأیت الامر امرا منکرا دعوت لما رأیت الامر امرا منکرا اججت ناری ودعوت قنبرا. کہتے ہیں حضرت علی سے منقول ہے کہ جب دیکھا کہ بہت بری بات کہنے لگے, حضرت علی کو اللہ کہنے لگے, تو کہا میں نے گڑھا کھودا, آگ جلائی اور قنبر کو کہا کہ ان میں سب کو ڈالو. جب ڈالنے کا تو کہا اب تو اور یقین آ گیا کہ آپ اللہ, کیونکہ آگ سے جلانے والا اللہ ہی ہے. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب خبر لگی کہ آگ سے جلایا ان کو تو انہوں نے اعتراض کر دیا. دیکھیے صحابہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو ادب سے ان کے اوپر پیارے رسول کی حدیث پڑھ دیتے تھے کہ غلطی ہوئی یہاں آپ سے. انہوں نے اعتراض کیا, کہا اگر میں وہاں ہوتا تو آگ سے نہیں جلانے دیتا. اس وجہ سے بہرحال آگ سے یا یہ بجلی سے جو مکھی اور مچھر مارے جاتے ہیں یا کوئی بھی جانور, سانپ ہی کو اگر آپ جلائیں تو صحیح نہیں ہے, ہم زندہ. جی دوسرا سوال یہ ہے قصر کی مدت کیا ہے, 4 دن یا اس سے؟ قصر اب کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے اگر کوئی دیکھے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی خاص مدت نہیں ہے, اور مسافت میں بھی کتنے میل آپ جائیں اس کی بھی اس میں احادیث میں بھی بہت کچھ اشارات ملتے ہیں. صحابہ کرام جس چیز میں اختلاف کر لیں تو اس اختلاف کو کہا جائے گا کہ آدمی کسی چیز پہ بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ جائز ہوگا. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے, راستے میں برف باری ہوئی اور جم گیا, راستہ بند ہو گیا تو 6 مہینے تک قصر کرتے رہے. لیکن احتیاطی مسئلہ جو فتویٰ دیا جائے ہمارے خیال سے وہ افضل ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے لا تقصروا الى منى وعرفات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 میل بھی, جیسے ابن حزم ظاہری کہتے ہیں 3 میل بھی جائے تو قصر کر سکتا ہے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح فتویٰ ہے کہ منی اور عرفات جاتے ہوئے قصر نہ کرو. یعنی عام دنوں میں یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں کا قصر حج میں, یہ حج کے کاموں میں سے ہے, مسافر غیر مسافر نہیں. بچہ منی کا بچہ بھی حج کرے گا تو اپنے گھر میں احرام باندھ کر کے بیٹھے گا, 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھے گا, یہی صحیح ہے. لیکن عام طور پر جب کوئی جائے گا دوسرے دنوں میں منی عرفات تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں وہاں قصر نہ کرو. ولیکن الی جدہ و عصفان, جدہ جانا ہو. جدہ کا اصل لفظ جدہ ہے, جدہ کہتے ہیں ساحل بحر, سمندر کا ساحل. تو جدہ جاتے ہوئے یا عصفان جاؤ, عصفان مدینہ جانے والے کے راستے میں پڑتا ہے, لکھا رہتا ہے, دونوں 72-80 کلومیٹر کے درمیان ہیں. وہاں تک جب جاؤ تب قصر کرو, یہ ہے. اور پھر انہی کا فتویٰ ہے کہ جس شخص کو کہیں 4 دن سے زیادہ
इरादा, रहने का इरादा हो तो पहले ही दिन से वो पूरी नमाज पढ़े, और अगर रोज़ा नहीं रखता है तो रोज़ा भी रखे। यही एहतियाती अफजल है, आदमी एहतियात से इसी पर अमल करे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है, 2 दिन यहाँ रहे, 2 दिन बंगलौर चले गए, 2 दिन फिर और कहीं, तो 6 महीने भी इस तरह 4 दिन कहीं नहीं रह रहा है तो करता रहे, कोई हर्ज नहीं। एक सवाल है शेख, क्या फ़र्ज नमाज के बाद इनफरादी दुआ की जा सकती है या नहीं? ये इतना मशहूर मसला है कि, और उसका जवाब भी बहुत आसान है कि हम प्यारे रसूल की सलात पढ़ते हैं, देखें क्या प्यारे रसूल हर सलात के बाद दुआ मांगते थे हाथ उठा करके या इज्तिमाई तौर पर? बिल्कुल नहीं। इस वजह से उसको बिदात कहते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए, और बिदात का लफ्ज़ सुन करके किसी को बिदकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारे रसूल के फेल में कभी नहीं आया है कि आप हाथ उठा करके इज्तिमाई तौर पर दुआ करते। मुझे याद है बम्बई में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था मदीना, तो फिर शेरवानी वगैरह पहने था, थोड़ी दाढ़ी निकली थी और सब कुछ, तो वो कौन सा इलाका है जो पठान वाली, वहाँ सब लोखन वाले रहते हैं, लोखन वाले, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मैंने नमाज़ पढ़ाई तो मैं जिक्र अज़कार करता रहा, तो एक आदमी बेचारे लुंगी उंगी पहने थे और उनके कुछ मुर्चा उर्चा लगा था उनके कपड़े पर, तो उठ करके कहते हैं हमें दुआ मांगो, हमें बांध रखा, हमें काम करना, आपकी तरह हम बेकार नहीं है। गोया ये समझते हैं कि दुआ जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं। ये गलत हो जा रहा है। हाँ, कभी उठा के हाथ मांग लिया अकेले दुकेले, और इज्तिमाई तौर पर भी अगर कभी मांग लिया तो इंशाअल्लाह नहीं, लेकिन उसको नमाज का जुज़ बनाना, प्यारे रसूल की सलात में पैबंद लगाना हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। शेख एक सवाल आया है, क्लोनिंग के ज़रिए से जो जानवर वजूद में आता है, मसलन दुम्बा, बकरा, गाय वगैरह, क्या उसको हलाल करके हम खा सकते हैं? तो वो क्या तरीक़ा होता है उसका? यानी कि उससे जुफ्ती का अंदाज़ नहीं होता, उसका नुत्फ़ा लेकर उसी तरीक़े के कई और जानवर पैदा किए जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है हमारे ख्याल से, वो तो वह असल तख्लीक उसी के ज़रिए से हुई ना। अल्लाह ताला ने जअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया मिट्टी से, आदम को, फिर पानी ही के ज़रिए से नस्ल बढ़ाई। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पानी ही से हर जानदार को हमने पैदा किया। अगर वो पानी एक जगह जब बकरी ही के जिसमें डाला जाता है ना, तो फिर वही तरीक़ा हुआ इंशाअल्लाह, उसके खाने में हुर्मत नहीं कहीं से आ रही है जी, खाया जा सकता है बेधड़क इंशाअल्लाह। एक सवाल ये आया है कि तौरात, इंजील या बाइबल से तौहीद समझाने की दलील तो हमें कुरान से मिलती है, मगर वेदास, भगवत गीता, रामायण वगैरह से तौहीद समझाना कैसा है? कुरान हदीस काफ़ी है, लेकिन जो शख्स वेदा या इंजील ही को मान रहा है, अगर उसमें तौहीद के अल्फाज हैं तो वो उससे इस्तिफादा करके उसको समझाना और ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि ख़ुद कलाम पाक में हज़रत प्यारे रसूल के पास कुछ लोग आए थे, उनकी यहूदियों की एक औरत ने किसी से ज़ना कर लिया, तो उनके यहाँ भी रजम था, लेकिन कहा कि ये भी तो नबी हैं, चलो इनसे पूछ लें, अल्लाह ताला के यहाँ उज़्र होगा अगर कह देंगे कि रजम ना करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, कह दीजिए फ़अतू बित्तौरात फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन, तौरात ला के देखो, अगर तुम सच्चे हो, अमल करना चाहते हो, तौरात पढ़ो। तो गोया इल्ज़ामी तौर पर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे तौरात में भी ये चीज़, तौरात में भी ये चीज़ है, तो तुम उस पर क्यों नहीं अमल करते हो? तो गोया इसी तरह हम कह सकते हैं किसी अपने हिंदू भाई से कि भाई आपके यहाँ भी तो तौहीद है, एक अल्लाह को पूजने की, आपके यहाँ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं। अगर वो समझे, अच्छे अंदाज से आप समझाएं, लड़ाई भिड़ाई की बात नहीं है, नहीं समझे तो उसकी बात अलग है। इसी तरह किसी ईसाई से आप कहें कि आप देखिए तो आपकी इंजील में भी ये चीज़ है, यकीनन हमने खुद, हमारे शेख डॉक्टर तकीउद्दीन हिराई बड़ी आलमी शख्सियत थी, तो उनके पास में बहुत रहा, 3 साल उनके घर में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इस्तिफादा उनसे किया, ख़ास तौर पर अरबी की इस्लाह उन्होंने बहुत कुछ की, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो उन्होंने किताब मुक़द्दस इंजील और तौरात का एक नुस्खा मुझे दिया है जो आज से 100 साल पहले छपा था, और उसमें उनके नोट हैं, तो पढ़ता था मैं कभी, तो उसमें बाकायदा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र और काले पत्थरों के दरमियान, खजूरों के दरमियान वाले शहर में उनकी हिजरत होगी, एकदम वाज़ेह तौर पर इस तरह उसमें अब भी जिक्र मिलता है। तो कहने का मतलब है कि किसी को समझाना हो, क्यों नहीं मानते हो प्यारे रसूल को? देखो हज़रत मूसा, हज़रत ईसा ने को अल्लाह ताला ने नकल भी किया है कलाम पाक में उनकी बात, मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएंगे जिनका अहमद नाम होगा, जो तुम्हारे किताब में है, तो उस पर क्यों नहीं अमल करते हो? इस तरह करना अफजल रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं
نہیں ہے، اور جو اس طرح کی تبلیغ کا انداز استعمال کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ جی ایک سوال ہے، البتہ صرف اسی کو لے کر کے قرآن کو چھوڑ کر کے یہی غلطی ہوگی۔ آپ قرآن پڑھیے اور اس کے ساتھ ان کی کتاب کو آپ سامنے رکھ کر کے کہیے کہ دیکھیے آپ کے فلاں گرنتھ میں یہ چیز ہے، فلاں اس میں، تو جائز ہے انشاءاللہ۔ دور حاضر میں خواتین کے اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا مساجد میں خواتین کا علیحدہ انتظام کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک حدیث پڑھے دیتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشرہ اخیرہ کی رات میں مسجد مبارک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ خیمے سب کے لگے ہوئے ہیں، وہ تنگ کر دیا یعنی جگہ، تو پیارے رسول نے فرمایا آل بر تردنا، نیکی کا ارادہ ہے یا برائی کا، سب کے نکالو۔ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ازواج مطہرات کو بھی آپ نے اعتکاف کرنے سے روک دیا تھا۔ تو مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ اگر مسجد میں ان کی خاص جگہ ہے، فتنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بے شک وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اعتکاف مسجد میں ہوگا، مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، گھر میں نہیں ہوگا اعتکاف۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا لفظ ذکر کیا ہے۔ عورت بھی اگر کرنا چاہتے اور خود ازواج مطہرات کرتی تھیں پیارے رسول کے زمانے میں، لیکن بعد میں کسی وجہ سے روک دیا، تو یہ بھی اگر وجہ ہے، اکیلی ایک عورت، ان کا دروازہ الگ اور ان کی جگہ الگ، اکیلی اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کو روکا جائے گا، لیکن اگر تنظیم کر رہے ہیں تو کئی عورتوں کو اکٹھا کریں تاکہ تنہا کوئی عورت وہاں نہ رہ پائے، خطرہ کوئی اس کی جان پر، اس کی آبرو پر نہ ہونے کا خطرہ ہو، تو انشاءاللہ یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں زندہ کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا چہرے کا حجاب لازم ہے؟ جی، چہرہ سب سے بڑی زینت ہے، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، ہمارے علامہ البانی ہمارے استاد الحمدللہ بہت کچھ استفادہ ان سے کیا ہے، اگرچہ سامنے رہ کر کے کتاب کوئی خاص نہیں پڑھی، لیکن بہت لمبی مجلسیں رہی ان کے ساتھ، ہم ان سے باقاعدہ جھگڑا کرتے تھے۔ انشاءاللہ چہرہ سب سے بڑی زینت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے فتنے کا خطرہ زیادہ ہے اس وجہ سے، اور اگر اختلاف بھی ہو تو جہاں کا حاکم وقت یہ حکم دے کہ نہیں یہ چیز فتنے کا ہے، عورتوں کو پردہ کرنا واجب ہے چہرے کا، تو پھر کسی کو جائز نہیں کہ اس کی مخالفت کریں۔ قبروں پر جا کر کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی؟ جی، قبروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، جہاں تک میں نے دیکھا تو اس میں کہیں ذکر نہیں آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے نہیں اٹھاتے تھے، تو انشاءاللہ کبھی ہاتھ اٹھائے کبھی نہ اٹھائے دونوں جائز ہوگا، لیکن مستقل ایک چیز کو سنت سمجھنا جبکہ سنت میں آیا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے نہیں مانگے یا مانگے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ جائز کہنا ہے، اس کو جائز کہنا ہے کہ انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان سے دعا نہ مانگیں، قبروں سے دعا نہ مانگیں۔ جی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح کی تفسیر کیا ہوگی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ مبتدا، نور السماوات، اللہ نے خبر دی ہے کہ اللہ زمین آسمان کے نور ہیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کی مثال، اللہ کے نور کی مثال کمشکات، کہاں؟ مومن کے قلب میں، جیسا کہ تفسیر کی ہے علماء نے کہ مومن کے دل میں اللہ کی نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طاق ہو جس میں دیا رکھا ہو، جیسے طاق پہ دیا رکھتے تھے یا چراغ رکھتے تھے، کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بہت صاف شفاف زیتون کے تیل سے، اور وہ بھی زیتون جو صبح شام اس کو دھوپ لگتی ہو، اس کا تیل بہت ہی شفاف اور بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس سے جلتا ہے تو ہری ہری روشنی۔ ہم نے خود جا کر کے دیکھا، اردن کے اندر لوگ کبھی کبھی کھانے کے ساتھ رکھتے ہیں خوبصورتی کے لیے، سردی وہاں بھی ہوتی ہے، تو اس کی مثال، اللہ کے نور کی مثال انسان کے، مسلم کے دل میں ایسے ہے جیسے ایک روشنی خوبصورت تیل سے جل رہی ہو۔ گویا اللہ کا نور یہاں معنی نہیں ہے کہ اللہ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم میں داخل ہو، نہیں، اللہ کے دین کا نور، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کا نور، یہ مقصد ہے وہاں قطعاً۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا نور، اس کا جز اس کے دل میں گھس گیا تو وہ غلط کہہ رہا ہے۔
جیسے کہ کہتے ہیں پیارے رسول اللہ کے جز تھے، نور تھے، اللہ بشر نہیں تھے، یہ غلط ہو جائے گا. وہاں مقصود تمام. اور یہ چیز آپ کہیں گے یہ کہاں سے تفسیر لی جا رہی ہے؟ یہی تفسیر صحابہ کرام سے لی گئی، ابن قیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور یہی تفسیر تمام علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اللہ کی ہدایت کی مثال ایک مسلمان کے دل میں ایسے ہے کہ جیسے روشنی جل رہی ہو، اس روشنی میں وہ چل رہا ہو، اپنی زندگی گزار رہا. یہ خلاصہ ہے اس کا. ایک سوال ہے، حل کلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبرہ بعد موتہ؟ کیا السائل بالعربی هو السائل عربی؟ لا يا اخي لا اذا كان هو بالعربي يقول ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليكلم احدا بعد موته ابدا هذا لا يمكن ان يكون. لكن الذين يقولون انه كلم واخرج اليد وكذا هؤلاء في الحقيقه لا يراعون في النبي صلى الله عليه وسلم حرمته. پیارے رسول نے کیا آپ اپنی وفات کے بعد، دو شکل ہو سکتی ہے، دفن سے پہلے یا دفن کے بعد کبھی کسی سے بات کی؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بات کی تو یقیناً دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، لوگ بھی جانے والے اس دنیا سے، موت کے گھاٹ سے اتر کر کے آپ کو بھی موت آ گیا، آپ کو موت آ گیا. اور آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موتا کو، مردوں کو پکارو تو کوئی آواز نہیں دے سکتے ہیں، تو پیارے رسول کیسے بات کریں گے؟ اللہ کا قرآن اس کے خلاف ہے. تو بہرحال جو کچھ کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس کو اپنی جماعت کا ایک عقیدہ سمجھ رکھے ہیں، غلط ہے. ان کو سمجھائیے، ایسے لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کیجیے. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اچھے انداز سے، پیارے رسول کی ایک حدیث ہے شیخ، اذا رأيتم مبتلا فقولوا الحمد للہ الذی عافانی، کسی کو مبتلا ہے مرض دیکھو تو یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے پناہ دیا ہے، البتہ اس کے لیے اس کی مدد کرو. تو اچھے انداز سے سمجھائیں. پیارے رسول کو بھی کہا گیا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی تھوپیں. آسانی سے کسی کو بھی راستہ چلتے ہوئے کسی کو سمجھانا ہو تو آسانی سے سمجھائیں. نہیں مانے، پیارے رسول کو نہیں اتھارٹی تھی کہ زبردستی، اکراہ، مجبوری دین میں جائز نہیں ہے کسی کو مجبور کرنا. آپ سمجھا دیجیے، نہیں سمجھے تو آپ اپنا راستہ لے لیجئے، تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں. جی ایک سوال ہے، یزید بن معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ دعا کیا ہے؟ یزید بن معاویہ کے لیے، یزید بن معاویہ کے لیے کسی سائل نے سوال کیا. یزید بن معاویہ کے بارے میں تو مجھے نہیں یاد آتا. ایسا نہیں ہے، یزید کو اکثر لوگ کافر وغیرہ کہتے ہیں نا، اس کے ذہن میں دیکھیے یزید کو کافر کہتے ہیں، بلکہ آپ جانتے ہوں گے کچھ لوگ نام بھی لیتے ہیں یزید پلید، یزید پلید کہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے بارے میں ہم سب کو جو چیز سکھائی ہے یہی کہنی ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ نہ کر، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے تمام کسی کے لیے. اب یزید کے بارے میں اگر دیکھا جائے، جو گناہ کیا ہے کسی نے، انہوں نے جو گناہ کیا ہے، حضرت حسین آپ کے زمانے میں شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ وہیں جا کر کے دیکھیں کہ وہ زیاد ابن ابی جس کے ہاتھ میں فوج کی کمان تھی تو اس کو کیا تلقین کی تھی، انہوں نے صحیح روایتیں دیکھیں. اصل میں تاریخ میں بہت سی چیزیں ملا دی گئی ہیں. جیسے یہی تاریخ بنا دیجیے کہ فلاں دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جامی گئے، کسی بزرگ نے لکھا ہے علامہ جامی گئے اور انہوں نے کوئی نعتیہ شعر پڑھا تو پیارے رسول نے ہاتھ اٹھایا، مصافحہ کیا، ان سے 90,000 آدمیوں نے دیکھا، تاریخ بن گئی. تو اس طرح اڑانے والی چیزیں بہت کچھ اڑا دی جاتی ہیں. اور صحیح تاریخ دیکھیے، ایک مسلمان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کسی عام آدمی کے بارے میں کوئی آ کے اڑا دے کہ فلاں نے ایسا کیا، آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، تو لے نہیں اڑنا چاہیے اس بات کو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. کوئی غلط آدمی آ کر کے کوئی خبر لے آئے تو یہ نہ کہ اس کے پیچھے دوڑو، تبینوا، تحقق اور تحقیق کر لو. تو خلاصہ یہ ہے کہ یزید کے بارے میں اگر صحیح روایت دیکھیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو زندہ پکڑ کے لانا اور قتل نہیں کرنا ان کو، لیکن اس نے ایسا کیا، لعنت بھیجتے تھے ان کے اوپر. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تلواروں سے ہمیں بچا دیا. جیسے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کے بارے میں کہ آپس میں ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا، کچھ کے درمیان تلواریں اٹھی، تو کہا محمد بن سیرین ہیں یا کون عالم ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تلوار سے ہمیں بچا لیا تو ہم اپنی زبان سے ان کو زخمی نہ کریں. تو یہی ہونا چاہیے. امام شافعی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہیں، اور اگر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو گناہ ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے.
مقدمہ نہ چلائیں کسی کے اوپر. ہماری نصیحت یہی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے کسی کو کسی وجہ سے اپنی مخالفت میں ستائیں نہ. ایک جانور کو بھی ستانا جائز نہیں ہے. جی. اور دوسرا خصوصاً دنیا کی لڑائی کے بارے میں جو آتا ہے جی جو بھی جائیں گے جنتی ہیں. تو یزید اس کے کمانڈنگ میں تھے اور کمان کر رہے تھے یزید. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یزید محدث بھی تھے. احادیث کی روایتوں میں بھی ان کا ذکر آیا ہے. مسائل علماء سے پوچھتے تھے اور ان کے اپنے ارد گرد ان کو رکھتے تھے. تو اصل میں تاریخ کو جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں صحیح چیزیں نہیں ملتی ہیں. تفسیر میں بھی بہت سی چیزیں ڈال گئی ہیں تاریخ میں. اسی طرح غزوات وغیرہ میں بھی پیارے رسول کی بہت سی چیزیں ڈال دی گئی ہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی تنقید اور تنقید ہونی چاہیے. جی. ایک سوال ہے کیا آج کے مسلمان جو شرک کرتا ہے کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو کیا اس کو مشرک کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے مسائل ہیں. آپ یہ کسی کو کہیں کہ یہ شرک ہے لیکن اس کو مشرک نہ کہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں, کھل کے بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ اگر دوسرے ایسے ملک میں ہے جہاں پورے طور پر اسلام کی تعلیم اور اسلام کی حکومت ہے تو وہاں آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو مشرک کہا کر کے اور اس کو قتل کر دے. نہیں. اگر آدمی ایک واضح مثال سمجھیے, اگر آدمی نے اپنے گھر میں دیکھا کسی کو غلط کام کر رہا ہے اس کی بیوی کے ساتھ تو اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو تلوار سے مارے, بلکہ اس کا معاملہ اٹھا کر کے لے جائے حکومت میں. حکومت وقت اس کو فیصلہ دے گی. ورنہ ہر ایک ایسا کرنے لگے تو بہانہ بنا کر کے کتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے. لوگ کہیں گے ہمارے گھر میں گھسا تھا. یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو اس میں گواہی یہ سب چیزیں. اسی طرح اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے بارے میں آپ خبر کریں کہ واقعی وہ قبر کے سے مرادیں مانگتا ہے, قبر والے ہی کو ہوا پانی کا تصرف کرنے والا سمجھتا ہے. آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں یا اور کچھ کریں. رہ گئی بات پھر ان کو مشرک کہیں گے, یہ بھی مسائل کے تابع ہے. یہاں اگر آپ ان کو مشرک کہیں گے تو یقیناً بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی کھل کر کے یہ بات کہنی ہے کہ یہاں آپ مشرک نہ کہیں, البتہ یہ کہیں کہ آپ کا فعل یا شرک ہے بھائی ایسا نہ کیجیے. لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے تم مشرک ہو گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی الٹا کہے پھر اس کے بعد بہت کچھ ہو. تو پیارے رسول صلی اللہ اس کے ساتھ اللہ فیصلہ. جی. اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے میں یہ جواب دے رہا ہوں انشاءاللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کو اس طرح چاہتے تھے بدلنے کو, لیکن لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ہوئے نہیں کہتے تھے, نہ کرتے تھے. خود کعبہ کے بارے میں پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, لولا ان قومک حدیث عہد بکفر لنقضت الکعبۃ ولجعلتها علی قواعد ابراہیم. اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو کعبہ کو توڑ کر کے میں حضرت ابراہیم کی بنیاد پر پورا حتیم ہے اس کے ساتھ بنا دیتا. دل کو رکھنے کے لیے پیارے رسول نے تعالیف قلب کے لیے یہ چیز نہیں کی. تو بہت سے مسائل خاص طور پر ایسی جگہوں پر احکام بدلتے رہتے ہیں. ہاں اگر آپ ذمہ دار ہیں کسی حکومت کے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کی اصلاح کریں. جی. ایک سوال ہے عائشہ, کیا قرآن مجید کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کا ایک چیز فرق کرنا پڑے گا. ایک لفظ ہے مصحف اور ایک لفظ ہے قرآن. مصحف کہتے ہیں جلد, کاغذ اور سب کے ساتھ کلام پاک. لیکن اگر صرف کلام پاک کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی رحمت کی قسم کھائیں, اللہ کی مغفرت کی قسم کھائیں, یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. قرآن اللہ کا کلام اور صفت ہے, اس سے قسم کھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہیں کہ یہ مصحف عربی میں کہتے ہیں لوگ, مصحف کہتے ہیں جلد اور کاغذ اور روشنائی سب کے ساتھ, یہ مصحف کہیں گے تو گویا آپ مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں. لیکن اللہ کے صفت کی قسم کھائیں گے تو وہ اللہ کی قسم ہوگی, جائز ہوگی. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن والقرآن آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ حدیثوں کی روشنی میں بتائیے کہ کیا جادو سے کسی کے کاروبار کو برباد کیا جا سکتا ہے یا اس کے جسم کے اعضاء کو خراب کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جادو کا اتنا اثر ہو سکتا ہے کسی کے کاروبار کو بیکار کر دیا جائے, کسی آدمی کو بیکار کر دیا جائے؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت ربا جو ہے شیخ, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے, گرتے پڑتے بے ہوش اور ہوش سے نابلد ہو کر کے, کہ جیسے ان کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے اور ان کو اپنے پر قابو نہیں ہوتا. تو نقصان وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کیا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورہ بقرہ میں ہے,
क्या है, वयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैन अल-मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जादू से ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि मियाँ बीवी को अलग कर देते हैं, अलग करते हैं उसकी वजह से, तो नुकसान उसका है। आदमी को पागल बना देते हैं, उसका नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखते होंगे रात दिन की आदमी के ऊपर जब जादू होता है तो कभी कभी बहुत ऐसे तसर्रुफात करता है कि अगर वो अपने अकल उसके अंदर हो तो यकीनन वो काम ना करता। तो इसमें कोई शक नहीं, यकीन है। और जादू का इनकार करना भी गलत है, कुरान ने उसका इस बात किया है। लेकिन जादू करना और जादू सीखना इसलिए भी कि हम जादू छुड़ाएं, गलत है। अल्लाह ताला ने उसका बदील दिया है कुरान, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, और प्यारे रसूल पर इसी माने के लिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल हुवल्लाह नाज़िल। आप देखेंगे अल्लाह के फजल से हमने कितने लोगों को देखा, सऊदीया ही में ये काम होता है कि कुरान पढ़ करके और जिनों को और शैतानों को दूर किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। और क्या तरीक़ा, अभी कल परसों की बात है, मैं आ रहा था तो एक आदमी को पढ़ रहे थे, एक आदमी ये जो छोटा माइक्रोफोन होता है उसको रख लेते हैं, जैसे ही आवाज़ पढ़ते हैं, एक लड़का जिसको जिन औरत, और उसका आर्जा क्या था, पढ़ाते हैं उसको, उसका आर्जा ये था कि घर में अपने दाखिल हुआ तो नंगे खूबसूरत औरत बन ठन करके और नंगे सर ऐसे खड़ी हुई है, फौरन बेहोश हो जाता था देख करके। और जितना इस तरह हुआ जिस तरह, अच्छा लड़के की आवाज़ बड़ी अच्छी थी और कुरान जब पढ़ता था, मुझे याद है अच्छी तरह कि एक मरतबा हमारी मस्जिद में उसने नमाज़ पढ़ाई तो सब खुद रो रहा था और दूसरे भी रो रहे थे। उसकी उम्र कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल, रो रहे हैं सब, बिल्कुल ऐसे ऐसे पानी बह रहा हो, ना कोई तकल्लुफ़ है, ना चीख है, ना कुछ। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी है। वो औरत जो है जब उस पढ़ता है, वो आदमी जब देखा कि आ रहा है, तो जब पढ़ा वल्लाह वो ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, तो एकदम फड़फड़ा रही है, उसका जिस्म फड़फड़ा रहा है, कहता है मा अना ज़ानी मा अना ज़ानिया, वो कहता है मैं ज़नाकार नहीं हूँ, मैं ज़नाकार नहीं हूँ। यानी गोया यकीनन असर होता है कुरान के ज़रिए से अगर पढ़ा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि कुरान जब पढ़ते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं कि पैर की तरफ से पिघलना शुरू हो जाते हैं, जब दिल तक पहुँचा पिघलना तो मर जाते हैं और छोड़ते भी नहीं है। कहते हैं अगर हम आज छोड़ दें, अभी तो आपके साथ वो कामयाब होने की उम्मीद में रहते हैं और जंग करते रहते हैं आपसे, आप कितना पढ़ेंगे, हो सकता है आप उकता करके छोड़ दें कि मालूम होता कामयाबी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि अगर जिसने मुसल्लत, अच्छा जादू जो है शैतानों को मुसल्लत किया जाता है, वो कहता है जिसने हमें मुसल्लत किया अगर इसको छोड़ दें कल हमें मार डालेंगे, तो अपनी बचाव के लिए वो छोड़ते नहीं। लेकिन कुरान पढ़ते पढ़ते कहते हैं एक मरहला आता है कि वो उनका दिल तक पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद मर जाते हैं जी। ऐसा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा वहाँ बहुत कामयाब है इसका। शेख सवाल है कि मुहर्रम और अरफात के रोज़े रखने के लिए कि हम यहाँ की तारीख से रखें या वहाँ की सऊदी अरब की तारीख़ जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। लोग पूछते हैं चाँद के बारे में, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वक्त जानने के लिए है, और चाँद के साथ आपके महीने बहुत से मसाइल में मरबूत हैं, जिसमें रोज़े रखने की भी ताकीद पर रसूल ने फरमाई है, सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, चाँद को देख करके रोज़े रखो और चाँद को देख करके रोज़े तोड़ो। अब अगर पुराने ज़माने में ये कह दिया जाए कि अगर मदीने के लोगों ने या मक्के के लोगों ने चाँद देखा तो हिंदुस्तान वालों पर भी वाजिब है, एक मक्के से मदीना तक आते हुए एक हफ्ता लगता था ऊँट से, तो कैसे खबर लगेगी और क्या वाजिब अदा कर सकते थे। तो खुलासा ये निकला तमाम हदीस को जमा करते हुए कि हर उस इलाके में जहाँ की चाँद देखा जा सकता है, जैसे कि बताते हैं कि अगर चाँद यहाँ के लोगों ने देखा और इस लाइन पे जितने लोग हैं जितनी दूर तक देख सकते हैं उनके ऊपर खबर पहुँचे तो फ़ौरन रोज़ा रखना वाजिब है, नहीं खबर पहुँची तो फिर जब दूसरे दिन देखेंगे वो लोग रखेंगे। खुलासा ये निकला कि हर जगह की का चाँद उसी हिसाब से होगा और हर जगह का रोज़ा उसी हिसाब से। जिस तरह आप ज़ोहर की नमाज सऊदीया के 2 घंटा 2.5 घंटा पहले पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, आपने कबूल किया कि दिन आगे पीछे होता है, इसी तरह वो भी एक दिन आगे पीछे हो सकता है। गोया मुहर्रम है या रमज़ान है, अशरे रमज़ान है, सब कुछ, और ईद उल अज़हा ईद उल फितर अपने मुल्क के एतबार से उनको करना होगा। इसमें ज़रूरी है कि लोग नौजवान निकल करके देखें,
یہ بھی ایک شرعی چیز ہے. ہر مہینے میں کوئی ایسی کمیٹی ہو ہر جگہ کہ وہ جا کر کے دیکھیں. یقیناً نوجوانوں کو لگائیے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے, کننا نترا الہلال, ہم جا کر کے مل کر کے دیکھتے تھے چاند. یہ چیز کی کمی ہے. اگر اس طرح ہو جائے تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو سکتا ہے. شیخ سوال ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل قرآن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ثواب سارے کا سارا نبیوں کے لیے ہے, تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے ثواب؟ جی, یصلون علی النبی, رحمتوں کی جو بارش ہے وہ صرف نبیوں کے لیے ہے جی, تو پھر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لوگوں یصلون علی النبی تو اللہ تعالیٰ نے اچھا آیت ہی سے وہ سوچیں سمجھیں. اگر اہل قرآن ہیں تو قرآن پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, بس ہمیں جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے اللہ پر, اللہ کے رسول نبی پر صلات اپنی دعا اور بھیجتے ہیں. اللہ بھی بھیجتے ہیں, اللہ کے لیے اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے مومن تم بھی صلات پڑھو ان کے اوپر. اللہ نے حکم دے دیا. اس حکم کو اللہ تعالیٰ بیکار میں نہیں دیے ہیں کہ تمہیں ایسے ہی پڑھ لینا. تمہارے ایک ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بدلہ دینے کا. اس وعدہ کو اگر تم ایمان لاؤ اور نہ جا کر کے کسی سمندر میں غرق ہو جاؤ, اگر ایمان لانا ہے تو اس پر ایمان لاؤ. پیارے رسول نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا, جو شخص میرے اوپر ایک صلات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجے گا. پیارے رسول پر بھی رحمتیں بھیجتا ہے, تمہارے اوپر بھی بھیجے گا. تم کہتے ہو کہ نہیں یہ سب انبیاء کے لیے ہے. اللہ کے بندے تم اللہ کا جو حکم ہے اس کو ادا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم. لیکن مشکل یہ ہے کہ اجمی لوگ قرآن نہ سمجھنا جانتے ہیں اور نہ عربی سمجھنا جانتے ہیں, اور دعویٰ کر لیا کہ ہم صرف قرآن سے اپنے دین کو لیں گے. بیچارے ہم یہی کہیں گے کہ یہ لوگ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے.